امید ہے کہ ناظرین اکرام خیریت سے ہوں گے۔ یہ آج کا ہمارا 66واں دینی لائیو سوال جواب پروگرام ہے۔ آپ حضرات کے سوال رہیں گے اور ہماری طرف سے جواب رہے گا، تو اپنے اس پروگرام کو شروع کر لیتے ہیں جو ہر اتوار کو ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق کہنے، سچ کہنے، صحیح بات کہنے کی اور دینی مسائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اس پر ہمارے جو شارٹس ویڈیو ہیں اقوال زرعی، گولڈن تھاٹ اور جمعرات کے دن جو لائیو سوال جواب پروگرام ہوتا ہے اس پہ وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے۔ تو چلیے اپنا پروگرام شروع کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا کیا سوالات آئے ہوئے ہیں۔ اے ڈی پی اسلامک السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد ہارون تیاگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، آپ کیسے ہیں؟ اللہ سب کو عافیت سے رکھے۔ میں بیدار کروں گا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سوال ہے، اگر کسی کے ماں باپ اپنے بیٹے کی اچھی تعلیم، شادی، روزگار مہیا کرا کر اپنی زمین جائیداد بیٹے کی بنا مرضی کے بیچ دیں یا وقف کر دیں تو ماں باپ گنہگار ہوں گے اگر بیٹا بھی ان کی تابعداری کرتا ہو؟ دیکھیں، آدمی زندگی میں اپنے مال کا خود مالک ہے اور اسے اپنے مال میں تصرف کرنے کا پورا حق ہے۔ وہ چاہے بیچیں، وقف کریں، کسی کو ہدیہ کریں، کسی کے لیے وصیت کریں، تو یہ ان کی مرضی ہے۔ اس میں بیٹے کا کوئی رول نہیں ہے۔ اگر وہ سارا کا سارا مال خرچ کرنا بھی چاہیں تو ان کو اجازت ہے، انہوں نے کمایا اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، تو اب ان کی مرضی ہے، جہاں چاہے خرچ کریں، جیسے چاہے اس میں تصرف کریں، تو ان کی مرضی ہے۔ بیٹے کو اس میں چون چرا کا حق نہیں ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آدمی دنیا سے اس حال میں جائے کہ وہ اپنے وارثین کو بھیک مانگتا ہوا چھوڑ کر کے جائے، وہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، دوسرے کے سامنے سوال کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی دنیا سے اس حال میں نہ جائے کہ اس کے پیچھے جو اس کے وارثین ہیں وہ لوگوں سے مانگتے پھریں، سوال کرتے پھریں۔ یعنی جب دنیا سے بندہ اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کے ورثے میں کچھ نہ کچھ ہو، ترکے میں کچھ نہ کچھ ہو، تاکہ اس کا بیٹا، بیٹی، بیوی وغیرہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ روزینہ، کچھ نہ کچھ ذریعہ معاش موجود ہو، کچھ نہ کچھ مال موجود ہو جو ان کی کفالت کر سکے اس کے جانے کے بعد میں۔ تو اگرچہ اجازت ہے، لیکن پورا کا پورا مال بیچ دینا یا وقف کر دینا اس کی مطلب یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری صرف ایک صاحبزادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں وقف کر دوں۔ آپ نے منع فرمایا۔ پھر انہوں نے 2/3 چاہا، آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ پھر ان صحابی نے عرض کیا کہ 1/3 مال تو میں وقف کر سکتا ہوں۔ آپ نے اجازت فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، 1/3 مال، کل مال کا 1/3 مال آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو، وقف کر سکتے ہو، وصیت کر سکتے ہو، صدقہ کر سکتے ہو۔ اور فرمایا وَالثُّلُثُ کثیر، کہ یہ تہائی بھی بہت زیادہ ہے، تو 1/3 تک کی آدمی وصیت کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ آدمی سارا کا سارا مال وقف کر دے، کہیں اور خرچ کر دے، اور بیچ میں جو اس کے ورثہ ہیں ان کو مانگتا ہوا، بھیک مانگتا ہوا چھوڑ کر کے چلا جائے۔ تو اگرچہ اجازت ہے لیکن حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ قسمت علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک آدمی چوراہے پر، کچھ لوگ گھر کے تھے کچھ باہر کے، ان کے سامنے بولا کہ میں اپنے بیوی کو طلاق دے دیا، پر بیوی کے سامنے نہیں بولا۔ جب بندے نے طلاق دینے کا اقرار کر لیا تو طلاق ہو گئی۔ یاد رکھیے کہ طلاق کے واقع ہونے کے لیے بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب بندے نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے طلاق دے دیا، اور مزید یہ کہ چوراہے پر کھڑے ہو کر کے بولا جہاں پر گھر والے بھی موجود تھے، تو طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ بیوی سنے نہ سنے، بیوی وہاں موجود ہو یا نہ موجود ہو۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ تنہائی میں، جہاں اس کے اور اللہ کے سوا کوئی اور سننے والا نہیں ہے، ایسی جگہ پر بندہ بول دے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کوئی بھی نہیں ہے اس کے سوا اور اللہ کے سوا، تب بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسے بندے کو چاہیے بیوی کو جا کر کے بولے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اپنی عدت گزارنا شروع کر دو۔ یہاں تو گواہ موجود ہیں تو بدرجہ اولا طلاق ہو جائے گی۔ جتنی طلاق بولا ہوگا، 1 بولا تو 1، 2 بولا 2، 3 بولا تو 3، جتنی طلاق بولا ہے اتنی ہی طلاق ہو جائیں گی۔ بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ آگے لکھیں، بیوی گھر نہیں چھوڑنا چاہتی ہے۔ دیکھیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیوی چھوڑنا چاہتی ہے یا نہیں چھوڑنا چاہتی ہے۔ جب شوہر نے طلاق دے دی ہے
تو عدت گزارنے کے بعد میں، عدت تو وہیں گزارے گی لیکن عدت گزارنے کے بعد میں یا تو وہ کسی دوسرے سے شادی کرے یا اپنے باپ کے گھر جائے یا بھائی کے گھر جائے، مطلب کوئی بھی عورت اپنا انتظام کرے، وہ اس کی مرضی ہے۔ حالانکہ اس چیز کو بھی پسند نہیں کیا گیا ہے علماء نے کہ بندہ بیوی کو طلاق دے کر کے بے سہارا چھوڑ دے، ظاہر ہے وہ اب کہاں جائے گی۔ تو ایسے مردوں کو تنبیہ کرنی چاہیے، ایسے مردوں کو کوڑے مارنے چاہیے جو بیویوں سے اس طرح کھلواڑ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بیچاری کہاں جائے گی، بھائی کے پاس جائے گی وہ بوجھ سمجھے گا، ماں باپ کے پاس جائے گی وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ تو اب ایسے میں ایسے بندے کو کوڑے مارنے چاہیے کہ اگر تیرے کو عقل نہیں تھی، رکھنا نہیں تھا تو شادی کیوں کی؟ جب ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا تھا، سمجھ نہیں تھی، تو شادی کیوں کی؟ تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن جب طلاق دے دی ہے تو نکاح ختم ہو گیا ہے۔ اب اسی گھر میں چونکہ طلاق کے بعد عدت مکمل ہونے کے بعد وہ غیر محرم ہو جائیں گے ایک دوسرے کے لیے، تو اب ان دو غیر محرموں کا ایک گھر میں رہنا یہ جائز نہیں ہوگا بلکہ حرام کہلائے گا۔ تب عورت اپنا کوئی دوسرا انتظام کرے، دوسری جگہ شادی کرے، ماں باپ کے گھر جائے، بھائی کے گھر جائے، کہیں بھی جائے۔ محمد خلیل خان السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا عصر کی نماز کے بعد شکرانے کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نفل نماز پڑھنا منع ہے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو نفل نماز کوئی بھی ہو، چاہے شکرانے کی ہو چاہے کوئی بھی ہو، نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ کیا عشاء کے فرض کے بعد ہی نماز تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے؟ جی ہاں، عشاء کی نماز کے بعد ہی تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، عشاء سے پہلے تہجد پڑھنا درست نہیں ہے۔ خلیل خان کہہ رہے ریڈ بل پینا کیسا ہے؟ بھائی اس پہ دو ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہیں میں نے، ان کو دیکھ لیجئے گا ذرا، ٹھیک ہے۔ خلیل خان کہہ رہے غیر مسلم کے یہاں کھانا کھانا کیسا ہے؟ اگر پتہ ہے کہ اس کا حلال کاروبار ہے، حلال کمائی ہے، کھانا پاک صاف ہے، برتن پاک صاف ہے، تو پھر کھایا پیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک مسلم کی طبیعت کبھی اس چیز کو نہیں چاہے گی کہ وہ کسی غیر کے یہاں کھانا کھائے، لیکن اگر اطمینان ہے، وہ بندہ اس کا کاروبار حلال ہے، برتن بھی پاک صاف رہتا ہے، ایسا نہیں کہ انہی برتنوں میں شراب پیتا ہے اور انہی برتنوں میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے، تو اگر صاف صفائی کا پاکی کا یقین ہے تو کھایا جا سکتا ہے۔ محمد اسحاق احمد آپ کا نمبر ملا ہی نہیں مفتی صاحب۔ میں نے کہا تھا ایک ہمارے جوائن بٹن پہ کلک کیجئے، اس میں بمپر آفر ہے، وہاں آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بمپر آفر میں آپ کو مل جائے گا، وہاں پر پلان خرید لیجئے۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ایک عام آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم جو حدیث پڑھے اس کا مطلب کچھ اور ہے؟ اس کو چاہیے کہ معتبر علماء دین سے پتہ کرے، جی ہم نے یہ حدیث سنی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو اگر خود اردو پڑھنا لکھنا جانتا ہے یا عربی لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو خود شراح حدیث نے حدیثوں کا مطلب بیان کیے ہیں، حدیث کی کتابوں کی تشریحات کی ہیں، بے شمار احادیث کی ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور عصر حاضر میں کہہ لیجیے مفتی سید احمد صاحب پالنپوری کی ہے، شیخ الحدیث مولانا محمد عاقل صاحب کی ہے، بے شمار لوگوں نے احادیث کی تشریح کے سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں، تو آپ ان کا مطالعہ کیجئے، ان کے اندر وہ حدیث ہے تو دیکھیے کہ اس سلسلے میں اس کا کیا مطلب بیان کیا ہے ان علماء نے۔ اور اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو کسی معتبر عالم دین کو فون لگا کر کے پوچھیں، جی میں نے یہ حدیث سنی تھی، اس کا کیا مطلب ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے۔ فرحت پروین السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا مسلم اگر بغیر عقیدے کے ہندو گوڑ کا نام لے لے تو کیا کفر ہوگا؟ جیسے ہندو بھگوان بغیر عقیدے کے نام منہ سے نکال دے تو کیا کفر لگ جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا؟ پلیز رہنمائی کریں۔ ضرورت ہی کیا ہے؟ سوال یہ ہے منہ سے بغیر کسی ارادے کے نکالنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر دل کے اندر کفر کا عقیدہ نہیں تھا یا ان کے دیوی دیوتاؤں کو جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے صحیح اور برحق ہونے کا یقین نہیں تھا، آدمی مسلمان ہی تھا، بس ایسی زبان سے نکال دیا یا نکل گیا، تب کفر کا حکم نہیں ہوگا۔ لیکن ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مبادا شیطان پتہ نہیں کب دل کی حالت بدل دے اور دل کی کیفیت بدل دے اور کب بندے کا ایمان خطرے میں آ جائے، تو اس لیے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ خام خواہ بس ایسے ہی پھوگٹ میں کبھی اگر ایمان ہاتھ سے نکل گیا تو آپ کیا کریں گے؟ ایسے ہی بس لوگوں کو پتہ نہیں کیا چڑھی ہوئی ہوتی ہے، پتہ نہیں لوگ کیا سوچ کے اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے ایمان سے نوازا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اتنی بڑی قیمتی نعمت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، تو کہیں کو ادھر جانے کے ادھر بھٹکنے کا؟ تو کیا ضرورت ہے اس چیز کی کہ زبان سے نکال دیا بس ایسے ہی کیا کچھ کیا بولوں ابھی اس کے اوپر۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر دل ایمان کے اوپر تھا، مطمئن تھا، دل سے نہیں بولا ہے، بس ایسے ہی زبان سے نکال دیا ہے، تو اگرچہ بولنا نہیں چاہیے تھا لیکن کفر کا حکم بہرحال نہیں لگے گا۔ ایسے بندے کو چاہیے کہ اس عمل پر اللہ سے توبہ و استغفار کرے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا پختہ عہد کرے اور عزم مصمم کرے۔ اے ڈی پی اسلامی کے ایک نکاح قاضی صاحب پڑھانے آئے تھے جس میں لڑکی کا نام سیانہ تھا اور قاضی صاحب ایجاب و قبول کے وقت سیاہنا بول دیے تھے، کیا نکاح میں کوئی دقت ہوگی مفتی صاحب؟ دیکھیے سیاہنا اور سیانہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تو میرے خیال سے تو نکاح ہو جائے گا۔
اور اگر لڑکی بھی مجلس نکاح میں موجود تھی، قاضی صاحب جب نکاح پڑھا رہے تھے اسی جگہ پہ لڑکی بھی موجود تھی، قاضی صاحب نے لڑکے سے بھی قبول کرایا، لڑکی سے بھی قبول کرایا، لڑکی بھی وہیں موجود تھی، تو اگر لڑکی مجلس نکاح میں موجود تھی تو پھر تو اگر غلط بھی نام بول دیا گیا تب بھی نکاح ہو جائے گا، اور اگر لڑکی موجود نہیں تھی، لڑکی کہیں اور تھی، مجلس نکاح کہیں اور تھی، تو اگر نام بالکل بدل گیا ہے، بالکل بدل گیا، مثال کے طور پہ کسی کا نام تسلیمہ ہے، اس کا نام نسرین لے دیا گیا، کسی کا نام نسرین ہے اس کا نام فاطمہ لے دیا گیا، کسی کا نام فاطمہ تھا اس کا نام عائشہ لیا گیا، تو اگر نام بالکل بدل گیا ہے تب تو نکاح نہیں ہوگا، لیکن نام وہی ہے، بس ایک آدھ الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تلفظ صحیح سے ادا نہیں ہوتا، تلفظ صحیح سے ادا نہیں ہوتا، جیسے آپ نے بتایا سیاہنا اور سیاہنا، تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اس میں، تو یہ ہے کہ نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، نعت چینل، السلام علیکم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی ایج میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ، آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ میں مفتی منیر اخن کیا مرید دیکھ رہا ہوں، بہت خوشی۔ اچھا جی شکریہ، اللہ آپ کی تمام دعا کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے جان مال میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، جو ہے اللہ آپ کے دین و دنیا کے تمام مسائل کو آسان فرمائے اور حل فرمائے۔ آگے چلیے، فیصل عثمانی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر اقامت کو ایک سانس یا دو سانس میں پڑھے تو کیا اقامت صحیح ہو جائے گی؟ جی ہاں، اقامت صحیح ہو جائے گی۔ آپ اقامت کو ایک سانس میں پڑھے یا دو سانس میں پڑھے، بہتر تو یہ ہے کہ جو الفاظ ہیں ان کو ایک سانس میں کہ جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ دو کلمے ایک سانس میں کہے، اور اگر کوئی اللہ اکبر اگر ایک سانس میں کہے گا تو بھی چل جائے گا، اور اگر کوئی بندہ پوری ہی اقامت اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان، تو اگر اس طریقے سے کہے گا تو اقامت تو ہو جائے گی، لیکن جلدی کی صورت میں تلفظ صحیح سے ادا نہیں ہوں گے تو اس سے بچنا چاہیے۔ جب تلفظ اگر صحیح سے ادا نہیں ہو رہے ہیں تو پھر بچنا چاہیے، پھر یہ مکروہ ہے۔ تو بہرحال اگر الفاظ کی صحیح سے ادائیگی ہوتی ہے تو وہ چاہے ایک سانس میں بولے، دو سانس میں بولے، جیسے مرضی بولے، اقامت ادا ہو جائے گی۔ نعت چینل، حضرت مفتی صاحب سنت کے انکار سے کوئی کافر ہوتا ہے یا نہیں؟ سنت کے منکر کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگے گا، سنت کے منکر کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگے گا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ نعت چینل کہہ رہے ہیں آج مفتی منیر صاحب کا بھی لائیو پروگرام ہوتا ہے، اپنا خواب بتا سکتے ہیں حضرت کو؟ اچھا، مفتی جن کا آپ نے نام لیا ہے مفتی منیر صاحب کا، مجھے علم نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا پروگرام تو کئی سالوں سے چل رہا ہے، تو ہم سال ہی کہیں گے، کئی سالوں سے ماشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ چل رہا ہے، عموماً سنڈے کے دن ہوتا ہے اور اتوار کے عشاء کے بعد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے تو زیادہ خواب کی تعبیر آتی نہیں ہے، اگر حضرت کو آتی ہوگی تو آپ لوگ چاہیں تو جن کو خواب کی تعبیر پوچھنی ہو تو ان سے رابطہ کر لیجیے گا۔ آگے چلیے، میں بیدار کروں گا، کہہ رہے ہیں مسئلہ ایک، شوہر اگر اپنی اہلیہ سے تعلقات ختم کر دے لیکن طلاق نہیں دے تو کتنے دن بعد اہلیہ بنا طلاق دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے؟ یعنی شوہر طلاق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، جب تک کہ شوہر طلاق نہیں دے گا یا عورت خلا نہیں لے گی تب تک کہ طلاق نہیں ہوگی، بھلے ہی علیحدہ رہتے رہتے بول چال بند ہے، تعلقات ختم ہے، میاں بیوی والا رشتہ ختم ہے، تو ان سب کے باوجود جب تک کہ شوہر طلاق نہیں دے گا یا عورت خلا نہیں لے لیتی تب تک کہ طلاق نہیں ہوگی، بھلے ہی 10 سال گزر جائیں، بھلے ہی 20 سال گزر جائیں۔ بعض لوگ جو یوں سوچتے ہیں کہ 4 مہینے جانے سے اور یا تو 1 سال گزرنے سے، 2 سال گزرنے سے، 3 سال گزرنے سے طلاق ہو جاتی ہے، یاد رکھیے وہ غلطی کے اوپر ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کہ شوہر طلاق نہ دے دے تب تک کہ طلاق نہیں ہوگی، بھلے ہی میاں بیوی کو علیحدہ رہتے ہوئے، الگ رہتے ہوئے، تعلقات ختم کیے ہوئے 10 سال کو نہ گزر جائیں تب تک کہ طلاق نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 2، اگر شوہر اچانک لاپتہ ہو جائے اور بہت تلاش کے بعد بھی کوئی پتہ نہ چلے تو بیوی کتنے دن بعد نکاح کر سکتی ہے؟ اگر دوسرے نکاح کے بعد شوہر اچانک واپس آ جائے تو بیوی پر کس کا حق ہے؟ جی آپ نے تھوڑا کریٹیکل مسئلہ پوچھا ہے۔ دیکھیں، احناف کے یہاں غائب یعنی لاپتہ شخص، اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ہر ممکن کوشش کی جائے اس کو تلاش کرنے کی۔ آج کل تو بہت سارے ذرائع ہیں، میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، بہت سارے طریقے ہیں، اس کی تصویر چھاپی جائے، اعلانات کیے جائیں، نیوز پہ اس کو دیا جائے، بہت سارے طریقے ہیں، تو وہ تمام طریقے اپنائے جائیں کہ جس کے ذریعے سے بندے کی ملنے کی امید ہو۔ سب ذرائع اپنا لیے پھر بھی بندے کا پتہ نہیں ہے، تو احناف کے نزدیک مسئلہ بڑا سخت ہے کہ جب تک کہ 90 سال، بیوی سے کہا جائے گا کہ 90 ایئرس انتظار کرے، ویٹ کرے 90 سال تک، چونکہ 90 سال کی عمر میں یعنی 90 سال میں ہر بندہ مر ہی جاتا ہے، عموماً ہمارے یہاں عمریں زیادہ نہیں ہوتی، 60-70 کے عمر میں ہی بندہ ٹپک جاتا ہے،
تو 90 سال بیوی سے کہا جائے گا کہ انتظار کرے تاکہ وہ مر جائے، یقین ہو جائے کہ ہاں بھائی اب تو مر ہی گیا ہوگا، تو پھر فیصلہ کر دیا جائے گا کہ بھائی 90 سال گزر گئے ہیں بیوی کو انتظار کرتے ہوئے، تو ظاہر ہے کہ اب شوہر مر ہی گیا ہوگا، تو اب وہ عدت گزار کر کے کسی دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے. یہ ہم احناف کے یہاں ہے. لیکن اگر 90 سال انتظار کرنے کو جو کہا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ بیوی ہی مر جائے اس درمیان میں. نیز 90 سال تک اس کا خرچہ کون اٹھائے گا، نفقہ اس کا وغیرہ کون اٹھائے گا، تو بڑا مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو اس لیے متاخرین فقہا نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر اس مسئلے میں فتویٰ دیا ہے، اور ان کے یہاں یہ ہے کہ اپنا مسئلہ ایسی عورت شرعی پنچایت کے پاس لے کر کے جائے، جو شرعی عدالت ہے، شرعی پنچایت کے پاس لے کر کے جائے کہ میرا شوہر لاپتہ ہے، بہت تلاش کیا نہیں ملا، ہر جگہ تلاش کیا لیکن پھر بھی نہیں ملا، اب مجھے ضرورت ہے، میرا خرچہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، نان نفقہ دینے والا کوئی نہیں ہے، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو میں دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی ہوں، میرا نکاح فسخ کر دیجئے، نکاح ختم کر دیجئے. اب شرعی پنچایت خود بھی اس بندے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی، 2 دن لگے، 4 دن لگے، 6 مہینہ لگے، 1 سال لگے، جتنا بھی وقت لگے، تو شرعی پنچایت خود بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی. اور جب شرعی پنچایت بھی مایوس ہو جائے، بھلے وہ 4 دن میں 8 دن میں ہو، ذرائع استعمال کر کے بڑے جب وہ مایوس ہو جائے کہ بندے کا پتہ نہیں ہے، تو وہ نکاح فسخ کرنے کا فیصلہ کر دیں گے کہ ٹھیک ہے آج سے آپ کا نکاح ختم ہے اور آپ عدت گزار کر کے کہیں اور نکاح کر سکتے ہیں. اس میں بھی فقہاء فرماتے ہیں کہ جب شرعی پنچایت نکاح فسخ کرنے کا فیصلہ کر دے گی، اس کے بعد مزید 3 سال انتظار کرے گی، نکاح فسخ ہونے کے بعد مزید 3 سال انتظار کرے گی. دوسرے فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ اگر شرعی پنچایت کو یہ لگتا ہے کہ یہ 3 سال بھی زیادہ ہیں، عورت کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے، 3 سال انتظار کرنے کو کہا جائے گا تو خرچہ کون اٹھائے گا، تو شرعی پنچایت اگر یوں کہے کہ ٹھیک ہے آپ عدت گزار کر کے فوراً کہیں دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہو، تو فرماتے ہیں کہ تب بھی ان کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں عورت عدت گزار کر کے کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. یہ مسئلہ ہے فقہ شافعی میں. ہم احناف نے ضرورت کی وجہ سے، چونکہ اگر فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دیں گے تو بہت بڑا حرج لازم آئے گا، 90 سال تک انتظار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو اس مسئلے میں شافعی مسلک کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا اور نکاح فسخ کر دے گی. جو شرعی پنچایت ہے، شرعی عدالت ہے ہماری، دنیاوی عدالت نہیں، شرعی عدالت، جیسے ہمارے ممبئی کے اندر بھی ہے، باندرا کے اندر ہے، اور کیا کہتے ہیں ناگپاڑا کے اندر ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہے، تو شرعی عدالتیں موجود ہیں، ان کے پاس لے جا کر کے اپنا مقدمہ رکھا جائے. تو نکاح فسخ ہونے کے بعد میں عدت گزار کر کے عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. اب رہ جاتا ہے سوال کا دوسرا جز کہ اگر شوہر اس نے دوسرے سے نکاح کر لیا، عدت گزر گئی، نکاح کر لیا، اب دوسرا شوہر جو لاپتہ تھا، جو غائب تھا، وہ واپس آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کس کو ملے گی؟ بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ اب جو دوسرا نکاح کیا تھا وہ ختم ہو جائے گا اور یہ بیوی پہلے شوہر کو ملے گی. کس کو ملے گی؟ پہلے شوہر کو ملے گی، چونکہ وہ زندہ ہے، اس کے نکاح میں پہلے سے تھی، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے فسخ نکاح کا حکم لگایا تھا، لیکن جب وہ آ گیا تو یقینی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ بس وہ غائب تھا، مرا نہیں تھا. وہ کیا تھا؟ وہ غائب تھا، مرا نہیں تھا. تو اس لیے فقہاء فرماتے ہیں کہ پہلے والے بندے کو ان کا نکاح توڑوا دیا جائے گا، دوسری شادی، اور یہ بیوی پہلے بندے کو ملے گی. اور بعض علماء اس کا الٹا فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا نکاح فسخ ہو گیا تو فسخ ہو گیا اور اب یہ دوسرے ہی کے پاس رہے گی. بعض علماء یوں فرماتے ہیں، لیکن راجح قول پہلا والا ہے کہ پہلے والے کے نکاح میں رہے گی. یہ مسئلہ ہے. نعت چینل، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو تندرستی عطا فرمائے. جی شکریہ، جزاک اللہ. حضرت اللہ آپ کی تمام ضرورتیں پوری فرمائے. شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کی محبتوں کو، حسن ظن کو ایسے ہی قائم و دائم رکھے. اللہ آپ کی دنیا و آخرت کے تمام مسائل کو حل فرمائے. شوزین خان، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کہہ رہے ہیں؟ والد کی انکم حرام ہو تو کیا کریں؟ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر آپ کے اندر ہمت اور صلاحیت اور استطاعت ہے کہ آپ الگ سے کما سکتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ والد کی وہ حرام والی کمائی استعمال نہ کریں، اس کو اپنے اوپر خرچ نہ کریں، اس کو اپنے اوپر خرچ نہ کریں. اگر آپ کے پاس کوئی اور انتظام ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی اور انتظام نہیں ہے، آپ چھوٹے ہیں، نہیں کما سکتے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے اپنے والد کو اس بارے میں تنبیہ کریں، ان کو پیار و محبت سے سمجھائیں کہ دیکھیں آپ جہنم کی آگ اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہیں. حرام کمائی یہ حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدن، جو جسم حرام کمائی سے پلا بڑھا ہو تو اس کے لیے تو جہنم ہی زیادہ مناسب ہے، مطلب وہ جہنم کے اندر جائے گا. تو والدین کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ آپ کی انکم جو ہے وہ حرام ہے، اس کے بڑے بڑے نقصانات ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کو حلال کمائی کے اوپر ابھاریں. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو پھر آپ خود کمائیں، حلال روزی کمائیں، حلال روزی تلاش کریں، اور والدین کو سمجھاتے بھی رہیں اور ان کی کمائی اپنی ذات کے اوپر استعمال نہ کریں. آگے چلیے. شمشاد فاطمہ، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب، عورتوں کی مسئلے مثالی کے لیے زینت زیور کتاب پڑھ سکتے ہیں؟
کیا جنتی زیور کتاب پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی جنتی زیور کن کی لکھی ہوئی ہے آپ مجھے بتا دیجئے. اگر مولانا اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کسی اور کی لکھی ہوئی ہے تو پھر آپ مجھے اس کے کچھ فوٹوز بھیجیے گا تاکہ میں تھوڑا اندازہ لگا سکوں کہ اس کے اندر جو مسئلے مسائل لکھے ہوئے ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں. تو جنتی زیور اگر مفتی مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے تب تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان کی بہشتی زیور بھی ہے، اور اگر کسی اور نے صاحب نے لکھی ہے تو پھر آپ مجھے اس کو بھی بھیجیے گا. عبدالواحد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قضا نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، قضا نمازوں کی جماعت نہیں ہوتی، قضا نمازیں علیحدہ ادا کی جاتی ہیں. قضا نمازوں کی جماعت نہیں ہوتی بلکہ قضا نمازیں تو انفرادی طور پر ادا کی جاتی ہیں. محمد شارق احمد ماشاء اللہ، جی شکریہ جزاک اللہ. نعت چینل حضرت مولانا اور مفتی میں کیا فرق ہوتا ہے رہنمائی فرمائیں. بھائی مولانا اور مفتی میں کیا فرق ہے؟ ویسے تو میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کے تعلق سے. دیکھیں مولانا ایک لمیٹڈ ہے، مطلب وہ حالانکہ جو مفتی ہوگا وہ مولانا تو ضرور ہوگا، جو مفتی ہوگا وہ مولانا تو ضرور ہوگا، لیکن ہر مولانا مفتی نہیں ہوتا، بلکہ مولانا بننے کے بعد مزید 2 سال آپ کو لگانے پڑتے ہیں جس میں آپ کو مسئلے مسائل میں مہارت بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو آپ کیسے حل کریں گے، حالات حاضرہ میں کس کس طرح کے مسائل چل رہے ہیں، تو مسائل میں آپ کو مزید مہارت سکھائی جاتی ہے، مسئلوں کو حل کرنا آپ کو سکھایا جاتا ہے، اور کہہ لیجیے حالات حاضرہ کے جو مسائل پیش آتے ہیں ان کو کس اعتبار سے آپ کو ہینڈل کرنا ہے، کیا کیا پوچھنا ہوتا ہے، کن کن چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو فتویٰ دینے کا حق ہوتا ہے. عالم مسئلہ تو بتا سکتا ہے لیکن فتویٰ نہیں دے سکتا، فتویٰ مفتی ہی دے سکتا ہے. عالم کیا کرے گا؟ اپنی طرف سے آپ کو کوئی بات نہیں بتا سکتا ہے، بلکہ جو علماء نے کتابوں میں لکھی ہے بس وہی مسئلہ آپ کو بتا سکتا ہے. اور مفتی کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر مفتی کو کوئی مسئلہ کتابوں میں نہیں مل رہا ہے، نیا مسئلہ ہے، نئے پیش آمدہ مسائل ہیں، تو مفتی تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد، قرآن سنت میں، احادیث میں، اجماع امت میں غور و فکر کرنے کے بعد میں اس کے نزدیک اس کا جو صحیح جواب بنتا ہوگا وہ جواب آپ کو دے گا، جسے کہتے ہیں فتویٰ. تو فتویٰ دینے کا رائٹ صرف اور صرف مفتی کے پاس ہوتا ہے، مولانا کے پاس نہیں ہوتا. تو ہر مفتی مولانا تو ہوتا ہے لیکن ہر مولانا مفتی نہیں ہوتا. مفتی کی پھر مولانا بننے کے بعد میں مزید 2 سال آپ کو پڑھائی کرنی ہوتی ہے جس میں مہارت آپ کو سکھائی جاتی ہے مسئلے مسائل کے اندر، اور لوگوں کے جو الجھے ہوئے مسئلے ہوتے ہیں ان کے تعلق سے. یہ فرق ہے دونوں کے اندر. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ آپ کو ولی کامل بنائے. جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. فرحان مبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک عورت نے حلالے کی نیت سے نکاح کیا جبکہ اس کے لیے صحت شرط ہے لیکن صحبت نہیں کی اور 2-4 دن میں طلاق دے دی تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ یہ حلالہ صحیح سے معتبر ہی نہیں ہوا، یہ حلالہ صحیح سے معتبر ہی نہیں ہوا. دیکھیں اسے طلاق تو ہو جائے گی، جب شوہر نے نکاح کیا اور طلاق دی تو طلاق تو ہو گئی، ٹھیک ہے، بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی دوسرے بندے کے، لیکن پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. پہلے شوہر کے لیے جب تک کہ حلال نہیں ہوگی جب تک کہ یہ اب کسی اور دوسرے سے، یا تو اگر اس نے ایک طلاق دی تھی تو وہ اس سے رجوع کرے اور رجوع کرنے کے بعد پھر دوبارہ صحبت کرے. تو جب تک کہ صحبت نہیں ہوگی، چاہے دوسرے سے ہو، چاہے تیسرے سے ہو، چاہے چوتھے سے ہو، کتنے ہی بندوں سے نکاح کر لے، جب تک کہ صحبت نہیں ہوگی تب تک کہ پہلے شوہر کے لیے یہ بیوی کیا نہیں ہوگی؟ حلال نہیں ہوگی. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جب تک کہ وہ تمہارا ذائقہ نہ چکھ لے، یعنی ہم بستری نہ ہو جائے، مجامعات نہ ہو جائے، تب تک کہ دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوگی. تو صرف نکاح کر کے طلاق دینے سے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ صحبت نہ ہو جائے، بھلے یہ دوسرے سے کرے، تیسرے سے کرے، چوتھے سے کرے، ٹھیک ہے. تو کسی نے طلاق دی، طلاق تو ہو جائے گی لیکن جب تک کہ صحبت نہیں کی پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی نعت چینل حضرت بہت کیا کہہ رہے ہیں، سارا مولانا مفتی کیوں نہیں بنتا ہے جبکہ مولانا بننے کے بعد 1 ایئر ہی لگانا ہوتا ہے؟ دیکھیے مفتی کے لیے جو ہے نا وہ بہت چوزیبل ہے یہ، ٹھیک ہے، ہر کوئی مفتی نہیں بن سکتا ہے، بلکہ مدارس والوں کا ایک نظام ہے کہ جو پڑھائی میں سب سے اچھا ہوگا، جس کی صلاحیت سب سے اچھی ہوگی، اس بندے کو مفتی کے لیے وہ منتخب کرتے ہیں. چاہتا تو ہر کوئی ہے بننا، ٹھیک ہے، چاہتا تو ہر کوئی ہے لیکن ہر کوئی سلیکٹ نہیں ہوتا اس کے لیے. بلکہ اگر میں اپنی بات کروں جب میں نے مظاہر العلوم سے میں نے افتتاح کیا ہے، مظاہر العلوم وقف سے، تو مظاہر العلوم وقف کے اندر تقریباً 600 بچوں نے ایگزام دیا تھا مفتی بننے کے لیے. کتنے؟ 600 بچوں نے ایگزام دیا تھا. ان 600 بچوں میں سے پہلے صرف 40 بچے سلیکٹ کیے گئے، 40 بچے سلیکٹ کیے گئے پہلے پیریڈ میں. پھر ایک اور دوسرا ایگزام ہوا، ان میں سے ان ٹاپ 40 میں سے اور مزید 16 ٹاپ بچے سلیکٹ کیے گئے، 16 ٹاپ بچے سلیکٹ کیے گئے جن کو افتاء کے لیے مفتی بننے کے قابل سمجھا گیا.
یعنی پہلے 600 میں سے 40 سلیکٹ ہوئے، پھر 40 میں سے بھی 16 سلیکٹ ہوئے، اور ان 16 بچوں کا مفتی میں ایڈمیشن ہوا اور داخلہ ہوا، اور صرف وہ 16 بچے ہی وہاں سے افتاء کی سند لے کر کے اور مفتی بن کر کے وہاں سے فارغ ہوئے۔ چونکہ افتاء کا کام یہ بہت اہم کام ہے، اگر ہر کوئی مفتی بننے لگے تو یہ سمجھ لیجئے امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ ہر کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس منصب پر پہنچ جائے، اس افتاء کے منصب پر پہنچ جائے، مسئلے مسائل کو سمجھنے لگے صحیح سے، ہر کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو مدرسے والے ٹاپ میں بھی ٹاپ کلاس کے ہوتے ہیں، جو ٹاپ کلاس کے ہوتے ہیں، صرف انہی کو سلیکٹ کرتے ہیں اس منصب کے لیے تاکہ امت کی صحیح رہنمائی ہو سکے۔ تو الحمدللہ میرا 600 میں سے 40 میں ہوا، پھر 40 میں سے بھی 16 بچوں میں میرا سلیکٹ ہوا، اور ہم 16 بچے تھے جنہوں نے مظاہر الموقف سے ایک ساتھ افتاء کی سند حاصل کی تھی، اور افتاء میں ہم لوگوں نے فراغت کی تھی۔ تو ہر مدرسے والوں کا یہی نظام ہے جہاں جہاں بھی افتاء ہے کہ وہ بہت لمیٹڈ بچوں کو لیتے ہیں، زیادہ بچوں کو نہیں لیتے۔ دارالعلوم کے اندر بھی شاید 40-50 سے اتنے کچھ بچے لیتے ہیں، زیادہ بچے وہاں بھی نہیں لیتے ہیں۔ تو ہر مدرسے میں 10 15 20 یہ تعداد ہوتی ہے جو چھوٹے مدارس ہیں، جو بڑے مدارس ہیں ان میں 50 اور 60-70 کے آس پاس ہوتی ہوگی۔ تو وہ صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ ٹاپ صلاحیت کے بچے وہ لوگ لیتے ہیں تاکہ وہ صحیح سے امت کی رہبری کر سکے اور رہنمائی کر سکے۔ یہ وجہ ہے، ہر کوئی مفتی نہیں بن سکتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے چلیے۔ فرحت پروین مفتی صاحب، جیسے ہمارے انڈیا میں بہت سے لوگوں کا نام بھگوان کے نام پر ہوتا ہے، غیر مسلموں کا، اور ایک ہی کالونی میں رہتے ہیں اگل بگل، تو کیا نام لے لیں؟ اس طرح نام لینا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر ضرورت پڑے تو اس نام سے اس کو پکارا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ضرورت پڑے تو اس نام سے اس کو پکارا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں آپ کا مقصد ایک شخص کو مخاطب کرنا ہے، کسی کو بلانا ہے، کسی کو پکارنا ہے، یا اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اس میں بھی جبکہ بہتر اور تقوی کا معیار یہ ہے کہ آپ اس کو بھائی ذرا سنیے، بھائی، دوست، میرے پیارے، محترم، جناب، اجی، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں۔ بہتر ہے کہ نام تب بھی نہ لیں اس کا، بلکہ یہ اس طرح کے جو میں نے کچھ الفاظ آپ کو بتائے ہیں، اس طرح کے الفاظ سے اس کو مخاطب کرنا چاہیے تاکہ اپنا کام بھی ہو جائے اور ہم گناہ سے بھی بچ جائیں۔ آگے چلیے۔ اختر انصاری، کھانے کے کھانے کے پانی نہیں پینا سنت ہے کیا؟ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا سنت؟ دیکھیے، ایسا تو نہیں ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پینا سنت ہو، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اگر آپ کو کھانے سے پہلے ضرورت ہوتی تو کھانے سے پہلے پی لیتے، کھانے کے بیچ میں ضرورت ہوتی تو کھانے کے بیچ میں پی لیتے، کھانے کے بعد میں ضرورت پڑتی تو کھانے کے بعد میں پی لیتے۔ لیکن عموماً آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کھانے کے بعد میں پانی نہیں پیتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے۔ بعض روایت سے ثابت بھی ہے، لیکن عموماً نہیں پیتے تھے۔ تو سنت کہنا تو غلط ہے کہ پانی نہیں پیتے تھے یا پانی نہ پینا سنت ہے، یہ کہنا تو غلط ہے۔ البتہ یہ ہے، جیسا کہ بعض ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، 20 منٹ آدھا گھنٹہ چھوڑ کر کے پھر پانی پینا چاہیے، چونکہ اگر آپ نے فوراً پانی پی لیا تو وہ کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہوگا، وہ جسم کو نہیں لگے گا، اس سے طاقت نہیں بنے گی، بلکہ گندگی بن کر کے نکل جائے گا۔ چونکہ پانی پیٹ میں جائے گا تو وہ پورے کو کیا کر دے گا، گھول وول کے اس کی گندگی بنا کر کے نکال دے گا، اور جب آپ پانی نہیں پیئیں گے تو وہ کھانا اپنے جسم کو لگے گا، طاقت بنے گی، خون بنے گا۔ تو اس لیے ڈاکٹر لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، لیکن سنت ہے یہ کہنا غلط ہوگا۔ تو وہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اطمینان ہی نہیں ہوتا جب تک کہ پانی نہیں پیتے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو بندے کے لیے اجازت ہے، بہتر ہے کہ پانی پہلے پیے تاکہ کھانا کم کھایا جائے۔ کھانا کم کھایا جائے گا تو اس سے، کیونکہ زیادہ کھانا کھا لے گا تو پیٹ کے اندر بھاری پن پیدا ہوگا، بیماریاں پیدا ہوں گی، بہت سارے نقصان کا باعث ہے۔ تو پہلے پانی پی لے، چونکہ پانی پیشاب کے راستے سے نکل جاتا ہے اور پیٹ کو صاف کرتا ہے، تو بہتر ہے کہ پہلے پانی پیے یا پھر کھانا کھانے کے بیچ میں پیے، یا تو پھر کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے کے بعد کھائے۔ یہ بہتر طریقہ ہے جیسا کہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں۔ محمد گلزار، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ آن لائن عالم کورس کرنا چاہیے یا مدرسے سے کرنا چاہیے؟ بھائی مدرسے سے جا کے کرنا چاہیے۔ آن لائن تو ایک وقتی ضرورت تھی، اور بلکہ آن لائن کے وہ فائدے نہیں ہیں، جیسا کہ دارالعلوم میں مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی ہیں، تو انہوں نے اس سلسلے میں بڑا بیان آیا تھا ان کا پچھلے دنوں۔ حالانکہ میری ایک ویڈیو ہے کہ آن لائن تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ نہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تو میں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے وہاں پر۔ آن لائن تعلیم کے فائدے کیا ہیں وہ بھی بتائے ہیں، اور نقصانات کیا ہیں وہ بھی میں نے بتائے ہیں، تو آپ جا کر کے دیکھ لیجیے گا ہمارے ویڈیو میں، ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل جائے گی، تو تمام تفصیلات وہاں آپ کو مل جائے گی۔ لیکن میرا مشورہ یہی ہے آپ کو کہ آن لائن نہیں پڑھیے گا بھیا، بلکہ کسی مدرسے میں جا کر کے، چونکہ استاد کے سامنے بیٹھ کر کے، اس کے روبرو بیٹھ کر کے، اس کا جو فیض، اس کی جو برکت، اس کا جو سمجھانا، وہ جو نورانیت آپ کو حاصل ہوگی وہ آن لائن میں آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ علم کی جو قدر آپ کے دل میں، جو وقت استاذوں کی، جو برکت آپ کی استاد کے سامنے بیٹھ کر کے ہوگی، وہ آن لائن میں نہیں ہوگی۔
آگے چلیے، نعت چینل کریں مفتی صاحب آپ سے میرا سوال ہے ووٹ دینا کیسا ہے؟ اگر ووٹ نہ دیں رہنمائی فرمائیے۔ بھائی ووٹ کے تعلق سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ووٹ دینا چاہیے۔ بعض علماء کے نزدیک ووٹ شہادت کا درجہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کون بندہ معتبر ہے کون معتبر نہیں ہے، یہ شہادت دینا، یہ گواہی دینا ضروری ہے۔ جب کسی کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ بندہ معتبر ہے کہ نہیں، تو جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ کے ذمہ لازم ہے، واجب ہے کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے۔ اور ووٹ دے کر بھی گویا ہم کسی بندے کے بارے میں شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ میرے اعتبار سے یہ بندہ معتبر ہے اور دوسرے لوگوں کے حق میں نفع مند ہے۔ تو اس لیے بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ ووٹ شہادت کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے ووٹ کا حکم، واجب کا حکم ہے کہ ووٹ دینا چاہیے۔ اور اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو آج کے زمانے میں اس کا نقصان یہ ہے کہ ظالم لوگ حکومت میں آ جائیں گے، برسر اقتدار آ جائیں گے، ووٹ خرید کر کے، ووٹوں میں دھاندلی کر کے اور دوسرے چکر چلا کر کے جو ظالم لوگ ہیں، جو ملک کی لٹیا ڈبو رہے ہیں، جیسا کہ میں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ملک کن کے ہاتھوں میں ہے اور ملک کس طرف جا رہا ہے اور ملک کی دشا کیا ہے اور کس طرح غریبی پہ غریبی چڑھتی جا رہی ہے، عام آدمی کیسے بھوک سے مر رہا ہے، مہنگائی سے مر رہا ہے، یہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جہلا کے ہاتھوں میں ہے، ظالموں کے ہاتھوں میں ملک ہے۔ تو اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ غلط لوگ غلط بندے کو ووٹ دے کر کے حکومت میں لے آئیں گے اور پھر آپ کا بس نہیں چلے گا، پھر آپ کو بھی ظلم کی چکی میں، مہنگائی کی چکی میں پسنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے ووٹ کو صحیح استعمال کریں، صحیح بندے کو ووٹ دیں جو آپ کے حق میں، امت کے حق میں نفع مند ہو، اور ایسے بندے کو جتا کر کے لے کر کے آئیں تاکہ کل کو آپ کی پریشانیوں میں وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، وہ آپ کے حق میں بولنے والا ہو، وہ سچ کا ساتھ دینے والا، انصاف کرنے والا ہو۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ووٹ واجب کا درجہ رکھتا ہے تو ضرور دینا چاہیے۔ اور ہم بھائیوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اس بار جب بھی ووٹنگ آئے گی تو ہم لوگ یہاں سے اسپیشل ممبئی سے، بھلے یہاں سے 3000 کا ایک طرف کا خرچہ آتا ہے، اگر اے سی سے جاتے ہیں تو 3000 کا ایک طرف سے خرچہ آتا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ ووٹ ڈالنے ضرور جائیں گے تاکہ ہمارا ووٹ صحیح لوگوں تک پہنچے۔ یہ ہم نے خود نے ارادہ کیا ہے۔ کیا ہے، پیسہ بعد میں کما لیں گے، لیکن اگر غلط بندہ جیت گیا تو یاد رکھیں آپ کو 5 سال تک اس کو بھگتنا پڑے گا اور 5 سال تک آپ کو مہنگائی میں، ظلم کی چکی میں پسنا پڑے گا۔ تو اس لیے بھلے ہی خرچہ ہو آپ کا 1 دن 2 دن 4 دن، یہ 4 دن اگر آپ نے صحیح استعمال کر لیے تو 5 سال تک آپ نہیں روئیں گے، اور اگر آپ نے آج پیسے کا منہ دیکھا، 4 دن کی قربانی نہیں دی آپ نے، تو پھر 5 سال تک آپ کو رونا پڑے گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو کیا فیصلہ کرنا ہے۔ چلیے جی آگے چلیے۔ شمشاد فاطمہ، میری رشتے کے لیے دعا کریں پلیز، میری امی ابو بہت پریشان ہیں۔ جی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہر ایک کا جوڑا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں دیر آیت درست آیت، کہ جو دیر سے ملتا ہے وہ اچھا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی میری ایک ویڈیو ہے کہ جلدی نکاح ہونے کا وظیفہ رشتہ، تو اس میں نے خاص وظیفہ بتایا ہے جو ہماری والدہ کا تجربہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا تھا کہ یہ ہمارے رشتے ہونے میں کیا برکت رہی ہے، تو ہماری والدہ نے بتایا تھا کہ یہ خاص وظیفہ میں پڑھا کرتی تھی، تو اس رشتے کی برکت سے اللہ نے تمہارے سب کی بیاہ شادی جلدی جلدی کر دیے اور سب کے بعافیت ہو گئے الحمدللہ، ہم کو کسی کو بھی پریشان نہیں ہونا پڑا، نہ بھائیوں کو نہ بہنوں کو۔ تو میری والدہ نے وہ مجھے وظیفہ بتایا تھا، وہ میں نے لوگوں کے فائدے کے لیے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ مجھے بعد میں میسج کیجیے گا، واٹس ایپ پہ، فیس بک وغیرہ پہ، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا لنک بھیج دوں گا، تو آپ بھی وہ وظیفہ کیجیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا بھی مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا، باقی تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ ذریعہ بناتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کے بھی انتظامات فرما دے گا۔ آگے چلیے، میں بیدار کروں گا، نکاح سے خلا لینا کیا ہے؟ نکاح سے خلا لینے کا مطلب یہ ہے شوہر نہیں چھوڑنا چاہتا، بیوی نہیں رہنا چاہتی، شوہر چھوڑنا نہیں چاہتا، بیوی رہنا نہیں چاہتی، تو بیوی مطالبہ کرتی ہے کہ میں آپ کو مہر معاف کر دوں گی، ٹھیک ہے، یا جو میرا زیور وغیرہ ہے وہ آپ کو دے دوں گی، یا میں آپ کو 50,000 لاکھ روپے دوں گی، اس کے بدلے آپ مجھے چھوڑ دیں۔ تو مال کا لالچ دے کر کے شوہر سے طلاق لینا، شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنا، اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو شوہر راضی ہو جائے گا، مان جائے گا لالچ میں اور طلاق دے دے گا تو خلا ہو گئی، اس کا نام خلا ہے۔ ناز چینل کے نظر آپ سے گزارش ہے لاسٹ پر تمام نوجوانوں کو نصیحت کریں۔ اچھا جی، انشاءاللہ ضرور۔ فرحت پروین، کفر کے وسوسے بہت آتے ہیں، میں کیا کروں؟ جی اس سلسلے میں، ٹھیک ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، آپ یہ دعا پڑھ لیجیے جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے۔ اگر آپ اس کو گوگل پہ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ بعد میں مجھے میسج کیجیے گا، میں آپ کو بھیج دوں گا۔
ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، جس کو غلط خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، شیطان پریشان کرتا ہے، ٹھیک ہے، ذہن میں الجھنیں ہیں، ٹینشن ہیں، پریشانیاں ہیں، تو وہ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، یعنی روزانہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ بہت جلدی ذہن پرسکون ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا اور سارے وسوسوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آگے چلیے، علی اکبر کرے مفتی صاحب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کا کچھ اور مطلب ہے؟ میں نے بتا دیا بھائی۔ افو شاز کہہ رہے ہیں ایمان پر خاتمے کے لیے دعا کریں۔ جی اللہ تعالی ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، چونکہ جنت میں جانے کی سب سے بڑی چابی یہی ہے کہ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو اس کے لیے فکر مند بھی ہونا چاہیے اور دعا بھی مانگنی چاہیے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ قرآن کریم میں دعا سکھائی گئی ہے، نبی کی دعا ہے کہ توفنی مسلمہ، میری وفات ہو اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، نمازوں میں یہ دعا مانگے، انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ یہ ایمان پر خاتمے کی دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ آگے چلیے، زینت سید، ایک عورت نے 7 سال سے پیسے واپس نہیں کر رہی ہے، 2019 میں عمرہ کر کے آئی ہے، کیا کروں؟ جی تو بس اس سلسلے میں تو یہی ہے، اللہ سے دعائیں خیر کرتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ کسی طریقے سے اس کا دل واپس اس کا دل نرم کر دے۔ باقی ہماری جو وظائف کی ویڈیو ہے آپ پہلے لسٹ میں جائیے گا، اس میں قرض واپس کسی سے اگر ہم کو لینا ہے تو کیا ہم کو پڑھنا ہے، میں نے وہاں وظیفہ بتایا ہوا ہے، وہ وظیفہ آپ کریے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ اللہ اس وظیفے کی برکت سے سامنے والے کا دل نرم فرما دیں گے اور آپ کے پیسے نکل جائیں گے۔ نعت چینل کریں، اللہ آپ کی جوانی کی حفاظت فرمائے، آپ کا مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ دعا دے رہے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی دعا دے رہے ہیں، اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے۔ شمشاد فاطمہ کہہ رہے ہیں کون سی کتاب بیسٹ ہے عورتوں کے لیے؟ جی مثالی عورت بھی ہے، مثالی دلہن بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ بہشتی زیور پڑھ لیجئے، اس میں عورتوں کے ہر اعتبار سے مسئلے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ کتابیں ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں دیکھ کر کے سجیسٹ کر دوں گا آپ کو، یہ 3 کتابیں، بہشتی زیور، مثالی عورت، اور عورتوں کے حقوق بھی ہیں، اور اس طرح کی کئی ساری کتاب ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو پڑھ لیجئے انشاءاللہ، مسئلے اس سے آپ کو تمام چیزیں معلوم پڑ جائیں گی۔ شوزین خان کہہ رہے ہیں گھر میں دینی ماحول کیسے بنائیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود دین پر آنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں میرے گھر میں دین کا ماحول ہو تو سب سے پہلے آپ خود دین کے پابند ہو جائیں، پردے کا ماحول پیدا کریں، نماز کا ماحول پیدا کریں، اور ایسے ہی خوش اخلاقی، ملنساری، سچ بولنا، ٹھیک ہے، بری عادتیں چھوڑنا، ان سب پر آپ پہلے خود عمل کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے کردار کو آپ خود ایسا بنا لیں کہ آپ کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، ان کو بولنا نہ پڑے، بلکہ آپ کی دیکھا دیکھی وہ لوگ بھی خود بخود چینج ہونا شروع کر دیں، کنورٹ ہونا شروع کر دیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اپنی اصلاح کریں، انشاءاللہ آپ اپنی اصلاح کر لیں گے تو پھر آپ کو دوسروں کو بولنے کا حق بھی ہے، اور امید یہ ہے کہ دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ کی دیکھا دیکھی وہ لوگ بھی انشاءاللہ دین پر آ جائیں گے۔ یہ سب سے بہتر اور مجرب طریقہ ہے اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرنے کا۔ معین الاسلام السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ ایم ایس حسین السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ نمیرہ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب دعا کی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے۔ نعت چینل کا اگر مفتی صاحب آپ مجھے بتاؤ، مفتی بننے کے لیے نحو صرف میں مہارت ہونی چاہیے یا مسئلے مسائل میں مہارت ہونی چاہیے؟ بھائی دونوں ہی میں مہارت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو صرف و نحو میں اگر مہارت حاصل نہیں ہوگی تو آپ عربی کی عبارت اور مسئلے مسائل صحیح سے نہیں پڑھ سکیں گے اعراب کے ساتھ میں، اور اگر آپ صحیح سے اعراب نہیں پڑھ سکیں گے، آپ عبارت ہی نہیں سمجھ پائیں گے، تو پھر آپ مسئلہ غلط نکالیں گے، ٹھیک ہے، آپ مسئلہ کیا کریں گے، غلط نکال لیں گے، تو آپ مسئلہ صحیح سے سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ تو صرف و نحو یہ کیا ہے؟ یہ تو بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو شروع میں ہی پڑھا دی جاتی ہیں، شروعاتی دور میں، پہلے دوسرے تیسرے سال میں، ٹھیک ہے، تو ان میں بھی مہارت ہونا ضروری ہے تاکہ آپ صحیح سے عبارت سمجھ سکیں، اور جب آپ عبارت سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ مسائل بھی سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو دونوں میں مہارت ہونا ضروری ہے، کسی ایک سے کام نہیں چلے گا۔ آگے چلیے، نعت چینل کا ہے مفتی صاحب جو لوگ مفتی میں سلیکٹ نہیں ہوتا ان کا کتنا افسوس ہوتا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، وہ لوگ اگلے سال ٹرائی کرتے ہیں یا کسی دوسرے مدرسے میں ٹرائی کرتے ہیں، یا تو پھر یہ ہے کہ وہ لوگ کہیں اپنا مدرسے میں مدرس بن جاتے ہیں، کہیں مسجد میں امامت کرنے لگتے ہیں، تو یہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہے،
اللہ نے جس کا جیسے نظام بنایا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ فیصلے سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو جس کو اللہ نے سلیکٹ کیا وہ سلیکٹ ہو گیا، جو نہیں سلیکٹ ہوا وہ اپنا دوسرے کام کاج میں لگ جاتا ہے، تو کوئی اس کی بات نہیں ہے۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں قاری صاحب حدیث ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے نکالے گا وہ لوگ کون ہوں گے کیا؟ کیونکہ حدیث یہ بھی ہے کہ نہیں سارے مسلم کے شفاعت کریں گے۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے سفارش تو کریں گے، اور آپ ہی کی سفارش کی بنیاد پر بعض علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کئی طرح کی ہوگی۔ ایک سفارش وہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا ورنہ لوگ پریشان ہوں گے۔ دوسری سفارش وہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ کی امت کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تیسری سفارش وہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ کی امتیوں کو کم سزا ہوگی اگرچہ گناہ ان کے زیادہ ہوں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ تو بعض کو آپ کی سفارش پر بالکل گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور بعض کے سزا میں تخفیف کر دی جائے گی۔ لیکن بہرحال جو گناہ ہے تو اللہ کا نظام ہے، وہ تو کہ بھئی جس نے گناہ کیا اس کو جہنم میں، اور جس نے اچھے کیے اس کو جنت میں، تو اللہ کا نظام ہے۔ تو یہ اس طریقے سے قیامت میں فیصلے ہوں گے۔ امید آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایم ایس حسین مفتی صاحب جمعے میں کتنی سنت؟ جمعے کے بعد میں سنت ہے 4 6 دونوں سے ہی، آپ کا معمول کیا ہے؟ جی دیکھیے جمعے میں 4 سنتیں پہلے ہیں، سنت موقدہ ہیں، پھر 2 رکعت جمعے کی ہیں، پھر 4 سنت ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنت ہیں، پھر اس کے بعد 2 نوافل ہیں، تو ٹوٹل 14 رکعتیں ہیں۔ جمعے کے بعد میں اولاً 4 پھر 2، ٹھیک ہے، تو ٹوٹل 6 سنتیں ہوتی ہیں، 4 سنت ایک سلام سے، 2 سنت ایک سلام سے، اور پھر اس کے بعد 2 نوافل ہوتے ہیں، تو اس طرح ٹوٹل 14 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ یہی ہمارا معمول ہے۔ فرحان مبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی حاملہ عورت کو طلاق دے دے تو طلاق نہیں ہوتی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں حاملہ عورت کی عدت بیان کی گئی، ٹھیک ہے، اس کی عدت بیان کی گئی کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ کہ حاملہ عورتوں کی عدت کیا ہے؟ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن دیں، بچہ پیدا ہو جائے، تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا عورت کی عدت بھی مکمل ہو جائے گی۔ تو حاملہ عورتوں کی عدت، یہ جملہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ حالت حمل میں بھی عورت کو طلاق دی جا سکتی ہے، اور اگر دے دی تو واقع ہو جائے گی۔ اسی کی عدت اللہ نے یہ بیان کی کہ جب بچہ پیدا ہو گیا، بھلے ہی اگلے دن بچہ پیدا ہو جائے یا 9 مہینے میں بچہ پیدا ہو، تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا عدت مکمل ہو جائے گی۔ تو لوگوں میں جو مشہور ہے وہ غلط ہے، حمل والی عورت کو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ایم ایس حسین آن لائن قراءت تجوید کہاں سے سیکھیں؟ بھائی مجھے پتہ نہیں ہے کون سکھا رہا ہے، اگر کوئی معتبر ادارہ یا کوئی معتبر بندہ سکھا رہا ہے تو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب ویکسین لگوا لی آپ نے؟ جی ہاں میں نے ویکسین لگوا لی ہے۔ جس دن میں نے ویکسین لگوائی تو اس دن میں نے ایک لائیو پروگرام رکھا تھا ویکسین کے فائدے اور اس کے نقصان کے تعلق سے، تو بہتر ہے کہ آپ وہ دیکھ لیجیے انشاءاللہ، نہیں تو میں آپ کو لنک بھیج دوں گا، آپ بعد میں رابطہ کیجیے گا، تو وہ دیکھ لیجیے گا۔ پہلا ڈوز ہمارا ہو گیا ہے، اور دوسرا ڈوز جو ہے وہ انشاءاللہ شاید جنوری میں یا فروری کے پہلے ہفتے میں ہے، چونکہ اب 84 ڈیز یعنی 84 دن کے بعد آپ دوسرا ڈوز لے سکتے ہیں، تو 84 ڈیز وہ جو ہے جنوری میں یا فروری میں ہو رہے ہیں، تو پہلا ہو گیا الحمدللہ۔ بخار آیا تھا ایک دن، بہت پریشان کیا، ایک دن بخار نے طبیعت سے توڑا ہے، میں نے سب کہیں سے چھٹی لے لی تھی، ایک دن ایسے ہی پڑا رہا، اللہ جزائے خیر دے اہلیہ کو، انہوں نے بڑی خدمت کی اس دوران میں، بلکہ رات بھر سوئی نہیں وہ میرے بخار کی وجہ سے۔ تو بہرحال ایک دن کا بخار آیا تھا، پھر میں نے دوائی گولی کھائی اور اللہ نے شفا دی مجھے، ٹھیک ہے، تو پہلا ڈوز تو ہو چکا ہے۔ توصیف خان السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کا موبائل نمبر کیا ہے؟ جی وعلیکم السلام، موبائل نمبر آپ کو مل جائے گا، جوائن بٹن پہ کلک کیجئے، اس میں جو بمپر پلان آفر ہے اس میں آپ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو نمبر دے دیا جائے گا۔ فرحت پروین مفتی صاحب مجھے کفر کے وسوسے بہت آتے ہیں، میں نے ایسے بولا ویسے بولا تو کیا میرا نکاح ٹوٹ گیا کیا؟ جیسے میں نے ایک مرتبہ ہندو گوڑ کا نام ایک کیا کرے محاورے کے طور پر لے لیا۔ دیکھیں اگر دل سے آپ نے نہیں بولا ہے، ٹھیک ہے، زبان سے بس ایسے ہی ادا ہو گیا یا شیطان نے نکلوا دیا، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت زیادہ وسوسوں کا آنا یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو انسانی ذہن کو پریشان کرتا ہے۔ تو میں نے جو آپ کو وظیفہ بتایا ہے آپ اس وظیفے کا ورد کیجئے انشاءاللہ، اس طرح کے تمام وسوسوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ باقی اصل تو شوہر کے بولنے سے نکاح ختم ہوتا ہے، وہ طلاق بولے کچھ اور بولے کچھ اور بولے تو نکاح زیادہ اس کی وجہ سے نکاح ختم ہوتا ہے۔ عورتوں کی طرف سے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، الا ایک کلمہ کفر کہیں جیسے آپ نے بولا ہے، لیکن آپ کی جو سچویشن ہے تو بہتر ہے کہ آپ کسی اللہ والوں سے یا کوئی اللہ والی بزرگ ہستی ہے، عورت ہے، تو آپ اس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیجئے، اپنے دل کا حال و احوال ان کو بتائیے، امید انشاءاللہ آپ کو وہاں سے مدد ملے گی، باقی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
قسمت علیہ السلام علیکم مفتی صاحب، کوئی اپنا انتقال کر جائے اس کا فوٹو یا ویڈیو بنا کر رکھنا کیسا ہے؟ بھائی جائز نہیں ہے، جیسے زندے کی فوٹو یا ویڈیو لینا جائز نہیں ہے بغیر شرعی عذر کے، تو ایسے ہی مردے کی بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے نا، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا فوٹو لے کے رکھنے کی۔ آپ بولیں گے جی یاد کریں گے فوٹو دیکھ کر کے، تو بھائی شیطان نے لوگوں کو بت پرستی پر اسی طریقے سے ابھارا ہے۔ آپ قصص الانبیاء پڑھیے گا تو آپ کو اس میں معلوم پڑے گا کہ شیطان نے یہی چال چلی تھی کہ لوگوں سے بولا کہ اپنے جاننے والوں کے مجسمے بنا لو، ان کی مورتیاں بنا لو تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کے یاد کرو۔ پھر ایک وقت آہستہ آہستہ ایسا آیا کہ لوگ انہی کی پوجا کرنے لگے، تو آپ نے بھی فوٹو نکالے، ویڈیو نکالے، دیکھیں گے، روئیں گے، یاد کریں گے، تو یہ کیا لگا رکھی ہے بھائی؟ جانے والا چلا گیا، اب تو وہ آپ کے ثواب کا محتاج ہے، مستحق ہے، تو آپ صدقہ خیرات کریں، ان کے لیے قرآن پڑھیں، ایصال ثواب کریں، یہ کام کریں، یہ ان کو فائدہ دیں گے۔ آپ ان کے فوٹو کھینچیں گے، ویڈیو کھینچیں گے تو یہ تو ان کے لیے اور گناہ کا ذریعہ بنے گا اور گناہ کا سبب بنے گا، تو اس لیے اس سے باز آ جائیں۔ یہ معاشرے میں بڑا برا رواج چل پڑا ہے کہ مرنے والے کی وہ فوٹو ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل کی جاتی ہے، فلاں مر گئے، یہ دیکھو یہ جنازہ ہے، یہ نہلایا جا رہا ہے، یہ یوں کیا جا رہا ہے، یہ یوں کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، ان سب سے حفاظت ہونی چاہیے، ان سب سے بچنا چاہیے، نہیں تو کھینچنے والے گنہگار ہوں گے۔ جانے والا تو چلا گیا، اب جو کھینچ کر کے وہ ویڈیو لے کر کے وائرل کر رہا ہے وہ بندہ گنہگار ہوگا۔ تو نہ اپنے پاس رکھنا جائز ہے، نہ آگے شیئر کرنا جائز ہے۔ جانے والا چلا گیا، اس کے حق میں دعا کریں، ایصال ثواب کریں۔ آگے چلیے، میں بیدار کر لوں گا، کہہ رہے ہیں کیا عام آدمی بھی دینی مسئلے مسائل بتا سکتا ہے اگر اسے صحیح جانکاری ہے؟ اگر کسی بندے کو کسی مسئلے کے بارے میں صحیح سے پتا ہے، اس نے کہیں کتاب میں پڑھا یا کسی عالم سے سنا ہے، تو ورڈ ٹو ورڈ، یعنی کچھ اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کرے، اپنی طرف سے حاشیے نہ لگائے، بلکہ جیسا سنا یا جیسا پڑھا بعینی ہی ویسا ہی بتا دے، اور ساتھ میں یہ کہتے بھائی میں نے ایسا سنا تھا، آپ بھی ان سے مزید کنفرم کر لیں، تحقیق کر لیں، یا تو میں نے فلاں کتاب میں پڑھا تھا، آپ بھی ان سے مزید تحقیق کر لیں اور ان سے پوچھ لیجئے۔ تو ورڈ ٹو ورڈ بتا سکتا ہے، اپنی طرف سے اضافہ کر کے یا کم کر کے نہیں بتا سکتا ہے۔ کسی سے صحیح پتا ہے تو بتا دے مجھے یوں پتا ہے۔ مفتی صاحب ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، آپ ہماری ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، جزاک اللہ۔ بھائی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ سپر چیٹ کے ذریعے سے آپ ہماری جو ٹیم ہے اس کا آپ تعاون کر سکتے ہیں، جو ماشاءاللہ آپ کے لیے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، بہت ساری خدمتیں آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو جو بندہ مدد کرنا چاہے تو ہماری ٹیم کی کر دے سپر چیٹ کے ذریعے سے۔ سپر چیٹ آپ کو اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا، اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو ویڈیو میں نے اس کے اوپر بنائی ہوئی ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ آگے چلیے، شکیل احمد السلام علیکم مفتی صاحب، کسی کو اولاد نہیں ہے تو ان کے لیے کچھ وظیفہ بتاؤ، مہربانی ہوگی۔ جی میں نے ابھی حال ہی میں ایک وظیفہ نقل کیا تھا، ٹھیک ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ٹھیک ہے، تو یہ دعا آپ پڑھیے انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، یا تو دن بھر میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ تو میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، مزید تفصیل آپ وہاں دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے تجربہ ہے، امید ہے کہ اللہ آپ کو بھی اولاد سے نوازے گا۔ شزین خان کہہ رہے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس وداؤٹ پروڈکٹس کا انکم حلال ہے کیا؟ دیکھیں جب کوئی پروڈکٹس ہی نہیں ہے تو آپ منافع کس کا لے رہے ہیں؟ جب کوئی پروڈکٹ ہی نہیں ہے تو منافع کس بات کا لے رہے ہیں؟ آپ نے کوئی چیز خریدی، کم میں خریدی، زیادہ میں بیچ لی، ٹھیک ہے، تو اس کا منافع تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر کہیں پہ کوئی پروڈکٹ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، تو یہ سارا بزنس تو ہوا میں ہو رہا ہے، یہ سارا بزنس تو ہوا میں ہو رہا ہے، تو اس کی علماء نے اجازت نہیں دی ہے۔ جیسے کوئی بولے جی وہ جو پرندہ اڑ کے جا رہا ہے نا وہ میں آپ کو 100 روپے میں بیچتا ہوں، بھائی کیسے بیچے گا؟ پہلے پکڑ تو صحیح، جب پکڑ میں ہی نہیں آیا تو بیچے گا کیسے؟ کوئی بندہ بولے یہ جو سمندر میں جو مچھلیاں پھر رہی ہیں نا یہ میں آپ کو بیچتا ہوں، بھائی کیسے بیچے گا؟ پہلے پکڑ تو صحیح۔ تو تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تم اس کو خرید رہے ہو، بیچ رہے ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ خود خریدیں، اپنے اس میں لے اس کو، پھر آگے بیچیں منافع کے ساتھ میں، تو اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کا سوال کچھ اور ہے تو تھوڑی اور اس کی وضاحت کر دیجیے۔ سننا السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد گلزار جزاک اللہ مفتی صاحب، جی شکریہ۔ یونائٹیڈ فار جسٹس ویڈیو کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، مفتی فضل ہمدرد کے چینل پر آ کر لوگوں کے کوشچن کو سولو کرو۔ جی اگر وہ ہم کو بلاتے ہیں وہاں پر، اگر وہ ہم کو دعوت دیتے ہیں اپنے چینل کے اوپر، تو انشاءاللہ میں ضرور ادھر آؤں گا۔ اچھا، یہ جو بھی بہت سارے ہمارے حضرات ہیں جو یوٹیوب چینل ہیں ان کے اپنے اپنے، تو اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے ہمارے سنڈے کے دن لائیو سوال جواب پروگرام چلتا ہے، تو ان کی کوئی آڈینس ہے جو دین سے ریلیٹڈ ہے یا مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں، تو وہ ہم سے پرسنل میں رابطہ کر کے، اگر وہ چاہتا ہے کہ بھئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ میں ان کے چینل پہ آؤں اور ان کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دوں،
تو انشاءاللہ میں اس کے لیے تیار ہوں، بس آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، میرا جو وقت فارغ رہے گا انشاءاللہ میں ضرور وقت دوں گا۔ تو جو بھی حضرات چاہتے ہیں کہ میں ان کے چینل کے اوپر آؤں تو وہ میں حاضر ہوں ہر خدمت کے لیے۔ اور مسئلے مسائل کی جہاں بات آ جاتی ہے تو چونکہ میں مفتی ہوں، میرا کام ہی لوگوں کے مسئلے مسائل سولو کرنا ہے۔ جب اللہ نے مجھے یہ ایک عہدہ دیا ہے، یہ منصب دیا ہے مجھے، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے مسئلے مسائل حل کروں۔ تو اگر کوئی مجھے اپنے چینل پہ دعوت دیتا ہے تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا اور ان کی جو ہے دعوت کو ضرور قبول کروں گا۔ مجھے خوشی ہوگی اگر میرے ذریعے سے کسی کے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں۔ سننا دعا کی گزارش لقمان۔ اچھا جی، اللہ آپ کے تمام مسئلوں کو آسان فرمائے، تمام آپ کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جی ایم ایس حسین نے دعا بھی لکھ دی ہے، ربی اعوذ بک۔ ربی میں آپ نے یا نہیں لکھنی ہے، ٹھیک ہے، تو صرف ربی، باقی نیچے زیر آئے گا یا نہیں آئے گی۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ جی بالکل دعا صحیح ہے، دوسرا ربی آپ نے صحیح لکھا ہے۔ نعت چینل کریں مفتی صاحب، اپنا کتنا یا ایئر میں حافظ کیا ہے؟ جی مجھے 2.5 سال لگے تھے حفظ کرنے میں۔ میں نے 2.5 سال الحمدللہ، حافظہ اچھا تھا، ذہن اچھا تھا، تو 2.5 سال میں نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ پھر 1.5 سال میں نے قرآن کریم کو یاد کیا ہے، صرف یاد کیا ہے، ریویژن کیا ہے، ریوائز کیا ہے، اور اسی 1.5 سال کے ریویژن کرنے کی وجہ سے الحمدللہ ابھی قرآن بہت اچھے سے یاد ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ قرآن کا جو معمول ہے پڑھنے کا وہ نہیں ہو پاتا ہے، لیکن الحمدللہ تراویح میں اچھے سے اپنا سنانا ہو جاتا ہے، تو اسی کی برکت ہے اور اسی کی محنت کی وجہ سے ہے۔ آگے چلیے، محمد کبیر الدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہوں گے؟ جی اللہ کا احسان ہے۔ دوران نماز کیا مقتدی کسی عارض کی وجہ سے نماز کو توڑنا جائز ہے یا نہیں؟ محمد کبیر الدین نیپال سے۔ جی ہاں، اگر کوئی ایسا عذر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے نماز توڑنی پڑے تو نماز توڑنے کی اجازت ہے، جیسے سانپ کو مارنے کی، یا اس طرح کوئی اور موذی جانور ہے اس کو مارنے کی، یا کوئی بچہ گر گیا ہے، کوئی آدمی بے ہوش ہو کے گر گیا ہے، یا چور چوری کر کے بھاگ کے جا رہا ہے، آپ کا سامان لے کے جا رہا ہے، تو اس طرح کا کوئی عذر ہو یا آپ کا کوئی اور عذر ہو تو عذر کی بنیاد پر علماء نے نماز کو توڑنے کی اجازت دی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ ایم ایس حسین، ربی توفنی مسلم ولحقنی بالصالحین۔ جی جی بالکل۔ اچھا مجھے ارے بھائی بہت سوالات ہیں اور وقت ہمارا کافی ہو چلا ہے، تو میں 10 منٹ ہمارا پروگرام رہے گا یہ، تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے برائے کرم کہ مزید سوالات نہ کریں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بھائیوں کا سب کا ملنا ہوتا ہے، سنڈے کے دن میں کھانے کا پروگرام ہوتا ہے، تو وہ لوگ میرا انتظار کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 10:30 ہو گئے ہیں، نہیں تو پھر آپ مجھے ڈانٹی کھلوائیں گے ان لوگوں سے، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ 10 منٹ ہمارا پروگرام چلے گا، اس سے زیادہ آپ لوگ سوال نہ کریں۔ بہت سارے لوگوں کے سوال آئے ہوئے ہیں، میں ان کو حل کر دیتا ہوں، جلدی جلدی ان کے جواب دے دیتا ہوں۔ باقی حضرات کے جو سوال ہیں انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے یا تو جمعرات پہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے میں اس میں ان کو سالو کر دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو مزید حضرات سوالات نہ کریں، کافی لوگوں کے سوالات آئے ہوئے ہیں۔ اچھا کیا کہنا، ربی زیر کے ساتھ اینڈ ربی عاجز زیر کے ساتھ ہے نا چینل کریں، مطلب ہم گنہگار علماء دین کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم کو آپ کا جی شکریہ، جزاک اللہ۔ فیصل قریش، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نیاز محمد کریں، جی حضرت ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی اپنی زبان سے جملہ نکال دیتا ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو حدیث کی تشریح کیا ہے؟ جب ایک آدمی سے جی بھائی انشاءاللہ یہ جو آپ نے حدیث نقل کی ہے میں اس کے اوپر مفصل ایک ویڈیو بناؤں گا، فی الحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ نے چونکہ آپ نے حدیث کے الفاظ نہیں لکھے ہیں، اردو والی حدیث لکھی ہے، تو میں اس کے عربی الفاظ تلاش کروں گا، چونکہ عربی کا کوئی جملہ اس کا معنی کبھی کچھ اور ہوتا ہے، کبھی کچھ اور ہوتا ہے، تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے کچھ اور معنی سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ میں عربی کی یہ حدیث نکال کر کے اور اس کی پوری تشریح دے کر کے انشاءاللہ تفصیلاً اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا الگ سے، وہ اپلوڈ کروں گا تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ قاری اشفاق الحسین کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت، کچھ ایسی کتابیں بتائیں جن سے ہم کچھ بیان کر سکیں ضرورت کے مطابق۔ جی 12 مہینوں کی 12 تقریریں بھی آتی ہیں، 12 مہینوں کی 12 تقریریں آپ اس کو دیکھ لیجئے، اور ایسے ہی اللہ آپ کو نیکی دے وے، دل پذیر تقریریں بھی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے، اور کئی ساری کتابیں آتی ہیں تقریروں کے تعلق سے، آپ ان کا تھوڑا مطالعہ کیجئے گا، امید ہے انشاءاللہ آپ کو جو ہے مہارت حاصل ہو جائے گی اس سلسلے میں۔ ناز چینل سب دوستوں سے گزارش ہے مفتی صاحب کو کم از کم 50 روپے دے دیں، مفتی صاحب کی ہیلپ کیجئے، ہم پر حق ہے، میں بھی ابھی انشاءاللہ۔ جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آگے چلے، میں بیدار کروں گا اگر کسی مسلم نے کسی غیر مسلم کا مال لے کر واپس نہیں دیا اور غیر مسلم کے مانگنے پر دیتا نہیں ہے تو کیا اسے آخرت میں دینے ہوں گے؟ آخرت میں غیر مسلم کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں آخرت میں تو ظاہر ہے کہ غیر مسلم تو وہاں جائے گا، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، غیر مسلم کو عذاب ہلکا کر دیا جائے،
یا تو اگر نہیں دیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں غیر مسلم کو کوئی اور فائدہ پہنچا دے، کوئی اور فائدہ پہنچا دے. یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. باقی دنیا میں نہیں دیا تو بھی گناہ ہے، اور آخرت میں نہیں مطلب آخرت میں تو پھر اس کا حساب ہونا ہی ہونا ہے، اور آخرت میں اس بندے کی سزا زیادہ کر دی جائے گی کہ اس نے کسی کا حق مارا تھا. ٹھیک ہے جی. آگے چلیے. کبیر الدین نیپال سے. مفتی صاحب اگر کوئی شخص منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو اتنا رقم صدقہ کروں گا اور کام ہو گیا تو کیا صدقہ کی رقم کسی غریب کی شادی میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، منت کا پورا کرنا لازم ہے. جب آپ نے منت مانی تھی، آپ کا کام ہو گیا تو وہ رقم غریبوں کو دے دینا ہے آپ کو. اگر کسی کی شادی ہے، وہ غریب ہے، مستحق ہے، تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ناز چینل کا کریں. ہم لوگ علماء کی قدر کرنی چاہیے، ہمارا حق ہے علماء کی خدمت کریں، پیسہ بھیجیے. جی جی شکریہ، جزاک اللہ بھائی. صاحب عالم سعید کیا کریں. ہمارے یہاں شادی کے موقع پر بچے کی ولادت پر گولا داغتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ جی نہیں، یہ سب خرافات ہیں. شادی کے موقع پر بہت سارے پٹاخے پھوڑتے ہیں، گولہ باری اس طرح کی جو چیزیں آپ نے بتائی ہے وہ تو شادی کے موقع پر ہو یا بچے کی پیدائش کے موقع پر ہو، دونوں ہی صورتوں میں غلط ہے. نمبر ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پٹاخے پھوڑنے میں، گولہ باری لانے میں، اس میں پیسہ خرچہ ہوتا ہے جو کہ فضول خرچی ہے، تو یہ اسراف فضول خرچی کے اندر آئے گا. نمبر دو، اس کی آواز سن کر کے جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. میں نے یہ خود چیزیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے. تو لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں، رات میں پھوڑتے ہیں، دن میں پھوڑتے ہیں. بہت سارے لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو اچانک سو رہے ہوتے ہیں، ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو دل کے مریض ہیں، کبھی کبھی ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، آپ کی خوشی کی وجہ سے کوئی غم میں تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کے یہاں خوشی ہے لیکن کسی کے گھر میں صف ماتم بچ جاتی ہے. تو لوگ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، بچے رونے لگ جاتے ہیں اس کی وجہ سے. تیسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ ہوا میں پولوشن پھیلتا ہے، گندگی پھیلنے لگتی ہے، کیونکہ اس کا جو مادہ ہے وہ نکلتا ہے، اس میں سے جو بھی اس کے اندر جو بھی میٹیریل ہوتا ہے وہ جب نکلتا ہے تو ہوا میں گرد و غبار، فضا گرد آلود ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. چوتھا نقصان یہ ہے کہ وہ چنگاری جو آپ نے پٹاخہ پھوڑا ہے وہ کسی کے گھر میں گر گئی، کسی کے کپڑے پہ گر گئی، کسی اور ایسی چیز پہ گر گئی جس نے آگ پکڑ لی تو پورا گھر جل جائے گا. تو آپ کی تو خوشی ہو گئی لیکن کسی کے یہاں ماتم ہو جائے گا. تو یہ 4 بڑے بڑے نقصانات ہیں شادی بیاہ کے موقع پر پٹاخے پھوڑنے کا اور ایسے ہی گولہ باری کرنے کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے. جو یہ خرافات ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. کیا وہ 6 سنت جمعے کے فرض کے بعد والی سبھی سنت موقدہ ہیں؟ جی 6 کی 6 سنت موقدہ ہیں. 4 بھی سنت موقدہ ہیں، 2 بھی سنت موقدہ ہیں. جب ایک آدمی سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ناراض ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، پھر نیک عمل کرنے ہے کیا فائدہ؟ ایسا نہیں ہے. وہ ناراض، اگر اللہ ناراض بھی ہیں، لیکن یہ ناراضگی اگر ہے بھی تو قیامت میں تو اعمال کے جو ہے اعتبار سے فیصلہ ہوگا نا. اچھے عمل کیے ہوں گے کیونکہ مالک یوم الدین کہا گیا. اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی تو نیکیوں کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا، برائیاں زیادہ ہوں گی تو برائیوں کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا. تو اس لیے یوں کہنا اللہ ناراض ہے. بھائی ناراض تو ماں باپ بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا گھر سے نکال دیتے ہیں اس کو؟ کیا کھانا نہیں دیتے اس کو؟ کیا دیکھ بھال نہیں کرتے اس کی؟ ٹھیک ہے، کیا اس کا اپنا راشن کارڈ میں سے نکال دیتے ہیں نا؟ ایسا نہیں ہوتا نا. ناراض ہوتے ہیں، ناراض بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ بندہ سدھر جائے. تو اگر کوئی بجائے سدھرنے کے الٹا بگڑ جائے تو یہ تو اس کی بے وقوفی ہوگی، اس کی کم عقلی ہوگی. سمجھ گئے نا. آگے چلیے. ناز چینل. حضرت اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے. جی شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ آپ کے اولاد کو سالو نیک بنائے. جی شکریہ، جزاک اللہ. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. جی شکریہ. ناز مفتی صاحب شکریہ سوالوں کا جواب دینے کے لیے. اچھا جی ٹھیک ہے جی. ایم ڈی شمشیر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد کبیر الدین. مفتی صاحب اگر کوئی شخص منت مانی کہ اگر میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تو جان کا صدقہ ادا کروں گا، تو کیا صدقہ کسی جانور کے ذریعے سے ادا کرنا پڑے گا، رقم ادا کرنا پڑے گا؟ دونوں طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے. آپ نے منت مانی تھی تو آپ رقم بھی دے سکتے ہیں، اور بکرا دے دیا، بھینس دے دی یا کچھ اور دے دیا تو اس طریقے سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایم ڈی شمسی گئے. مفتی صاحب مسجد کے پرانے مسلح کا جو پھٹ گیا استعمال کے لائق نہیں، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھ لو، اس کو اگر کہیں نیچے بچھانے کے استعمال میں آ سکتا ہے، مسجد کا کوئی پردہ بنانے میں استعمال آ سکتا ہے، یا مسجد کی کسی اور ضرورت میں اگر استعمال ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر استعمال میں نہیں آتا ہے تو پھر اس کو کسی جگہ دفن کر دینا چاہیے، گڈھا وغیرہ کھود کر کے. ایسے ہی پھینک دینا درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بلکہ کسی محترم جگہ اور احترام والی جگہ اس کو دفن کر دینا چاہیے، گڈھا وغیرہ کھود کر کے. رہنمائی امت السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب بلڈ ڈونیشن کیمپ میں بلڈ دینا کیسا ہے؟ جی اس کی گنجائش دی ہے علماء نے، اور بلڈ کے اوپر یہ میں نے ویڈیو بھی ایک اپلوڈ کی ہوئی ہے تفصیل سے کہ خون کا عطیہ دینا کیسا ہے، تو آپ وہاں جا کر کے سرچ کر سکتے ہیں. تو بہرحال علماء نے بلڈ ڈونیٹ کرنے کی اجازت دی ہے، چونکہ کبھی کبھی ہمیں بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. بلکہ بلڈ جو کیمپین لگاتے ہیں انہوں نے یہ ایک اپنا رول بنایا ہوا ہے کہ بھائی اگر کسی بندے نے کبھی بلڈ ڈونیٹ کیا تھا
تو ضرورت کے موقع پر ہم اس کو دیں گے، نہیں تو ہم بھی اس کو نہیں دیں گے۔ جب اس نے ہماری مدد نہیں کی تو ہم بھی اس کی مدد نہیں کریں گے۔ نیز کیا ہے کہ خون نکالا 2 دن میں 4 دن میں واپس بن جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے، آپ 2-4 سیب کھا لیں، 2-4 انار کھا لیں تو وہ بن جائے گا۔ تو اس لیے بلڈ ڈونیٹ کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے تو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کہیں آپ کو پتا ہو کہ فلاں جگہ وہ لوگ ہم سے لے کر کے بیچتے ہیں، آگے بیچتے ہیں پیسے دے کر کے، تو پھر ایسی جگہ نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں وہاں دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، سید عمر حنیف کہتے ہیں برائے کرم نمبر دیجئے نا، مومن کا قلعہ کتاب منگوانی ہے، بہت ڈھونڈنے پہ لیکن مل نہیں رہا ہے۔ بھائی آپ ایک کام کیجئے، آپ مجھ سے ویڈیو میں جو لیٹسٹ کی ابھی کی ویڈیو ہوگی نا، آپ اس میں کمنٹ کر دیجئے، میں انشاءاللہ کمنٹ میں آپ کو نمبر دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ کمنٹ کر دیجئے گا آپ لیٹسٹ ویڈیو میں پروگرام کے بعد میں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو نمبر دے دوں گا۔ مومن مجاہد کہتے ہیں السلام علیکم محترم مفتی صاحب، اچانک راستے میں کوئی چیز یا رقم مل جائے تو لینا چاہیے یا نہیں؟ اگر لے لے تو کیا کرے؟ دیکھیے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی میں اٹھا لوں گا، میرے پاس محفوظ رہے گی، کوئی اور اگر آئے گا اس کو اٹھائے گا تو اپنے پاس رکھ لے گا، مستحق تک نہیں پہنچائے گا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو پھر آپ کو رقم اٹھا لینی چاہیے اور ارد گرد میں آس پاس میں اس کا اعلان کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے بھائی فلاں جگہ سے مجھے کچھ رقم ملی ہے، جس کی ہو آ کر کے لے لیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کم سے کم 1 سال تک اعلان کیا جائے تاکہ جو بندہ جس کی گری ہو وہ ڈھونڈتا ہوا آ جائے، اگر وہ آ گیا تو اس کو دے دیں، اپنے پاس محفوظ رکھے 1 سال تک کے، اور اگر 1 سال تک نہیں آیا تو پھر وہ غریبوں میں صدقہ کر دیں، چھوٹی رقم ہو یا بڑی رقم ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر خود مستحق کے زکوٰۃ ہو تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے۔ نا چینل کیا کرے، لاسٹ پر معافی چاہتا ہوں اگر بولنے میں غلطی ہوئی ہو، جی معاف فرمائیے، ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں ہے۔ مومن مجاہد، ہمیں بھی مومن کا قلعہ چاہیے بھائی، آپ لوگ جو ہے نا اپنا مجھ سے بعد میں رابطہ کر لیجیے، انشاءاللہ میں آپ کا ایڈریس وغیرہ لے کر کے مولانا کو دے دوں گا، وہ آپ کے وہاں تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ محمد کبیر الدین کا لفظ لقطہ سامان مدرسے میں لا کر دیتا ہے تو اس لقطے کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، مدرسے میں اگر غریب مستحق بچے ہیں تو لقطہ ان تک بھی لا کر کے دیا جا سکتا ہے، ان کے لیے بھی استعمال جائز ہے۔ عبدالصمد کہہ رہے ہیں موکلات کیا ہوتے ہیں؟ موکلات موکل کا مطلب یہ ہے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ جنات پر اختیار دے دیتے ہیں، کسی کے قبضے میں جن آ جاتے ہیں۔ بعض اس طرح کے عملیات ہیں کہ جن سے جنات اپنے تابع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تسخیر جنات جسے کہا جاتا ہے، تو جنات کو مسخر کرنے کا، تسخیر کرنے کا، اپنے تابع کرنے کے بعض عملیات ہیں، تو اگر وہ عملیات کر لیے جائیں تو جنات اپنے تابع ہو جاتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے کہ اس بندے کے پاس موکل ہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ موکل ہیں۔ لیکن اللہ گواہ ہے کہ مجھے آج تک ایک بندہ ایسا نہیں ملا ہے، اور میں یوں کہا کرتا ہوں کہ یار اگر اس کے پاس موکل ہیں تو سب سے پہلے تو اس کو اپنے مسئلے حل کروانے چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس کے پاس تعویذ لینے جاتے ہیں، وہ الٹا 19 سے 100-200 روپے لیتا ہے، تو بھائی تمہارا گھر لوگوں کے دیے ہوئے پیسوں پہ چل رہا ہے اور تم کہتے ہو تمہارے پاس موکل ہے، تو تم موکل کو بول دو بھائی مجھے اتنے رقم چاہیے، تو وہ رقم لا کے حاضر کر دیں گے، سونا چاہیے سونا لا کے حاضر کر دیں گے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ یار اگر کسی کے پاس موکل ہے تو بھائی دیش کی بہت بری حالت ہے، باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو ذرا اس سلسلے میں بھی قدم اٹھائیں تاکہ دیش کو نجات ملے۔ کہاوت ہے نا، خسکم جہاں پاک، خسکم جہاں پاک، تو یار اگر کسی کے پاس ہے تو برائے کرم یہ رہبری کر لیں، اگر کسی کو لاکھوں روپے چاہیے تو امت میں سے لوگ لاکھوں روپے دینے کے لیے وہ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وکیل مجھے تو نہیں لگتا کسی کے پاس ہوں گے، اور آج تک مجھے کوئی ایسا بندہ ملا بھی نہیں۔ دعوے دار تو بہت ملے لیکن ان کے خود کے مسئلے ایسے تھے کہ یار دوسروں کے دینے پہ ان کا گھر چل رہا تھا، اور تم کہتے ہو کہ موکلات ہمارے قبضے میں ہیں۔ تو لوگ کا اصل میں یہ ہے کہ وہ بس اس ذریعے سے اپنا پیٹ وغیرہ پالتے ہیں، ہوگا کوئی ایسا بھی، واللہ عالم، میں سب کو تو نہیں کہتا، لیکن مجھے تو آج تک کوئی ایسا ملا نہیں ہے۔ تو موکل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جنات ہمارے قبضے قدرت، مطلب ہمارے تابع ہو جاتے ہیں، اگر ہم کو کوئی بات کہے کہ بھئی یہ کام کر دو، یوں کر دو، یوں کر دو، تو وہ کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی چیز کھو گئی، ہم ان سے کہ بھئی فلاں بندے کی فلاں چیز کھو گئی ہے، ڈھونڈ کے لاؤ، تو چونکہ اللہ نے ان کو تیز رفتاری دی ہے، تیز نگاہی دی ہے، تو وہ ڈھونڈ کر کے لے کے آ جاتے ہیں۔ کسی کا بچہ گم ہو گیا ہے تو وہ بچے کو ڈھونڈ کر کے لے کے آ جاتے ہیں، پتہ بتا دیتے ہیں کہ جو فلاں جگہ ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں ان کے فائدے جن کے پاس موکل وغیرہ ہوتے ہیں۔ لیکن بس کیا کہوں، آج کل تو زیادہ لوگ ان چکروں میں جو ہے اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ ایم ایس حسین، بلڈ کو بیچنا کیسا ہے؟ بلڈ بینک کو میں نے سنا ہے ایسا لوگ کرتے ہیں، جی نہیں، جائز نہیں ہے، بلڈ بینک کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے، اور جو بینک آگے لوگوں کو بیچتا ہے ایسے میں بھی جا کے اپنا خون دینا جائز نہیں ہے۔ تو بلڈ بیچنا جائز نہیں ہے تو فی سبیل اللہ خدمت کرنی چاہیے۔ تو کیا ان مسلح کو جلا سکتے ہیں؟ امر شمشیر کا سوال ہے، بھائی جلانا بہتر نہیں ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر جلایا بھی جا سکتا ہے۔ آگے چلے، ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں کیا نماز کے لیے سامنے کچھ رکھنا ضروری ہے، جیسے اوپن گراؤنڈ میں کوئی پڑھ رہا ہو؟ جی اگر اوپن گراؤنڈ میں کوئی پڑھ رہا ہے تو پھر بہتر ہے کہ سامنے کوئی چیز رکھ لے تاکہ وہ سترے کے قائم مقام ہو جائے اور گزرنے والے کو دقت نہ ہو۔ تو اگر اوپن گراؤنڈ میں ہے تو کر لینا چاہیے۔
نیاز محمد کہہ رہے ہیں جی حضرت ہم فجر کی نماز کے بعد مسائل نماز کی تعلیم کرتے ہیں تو کیا صحیح ہے؟ ہم امامت کرتے ہیں اور ہم حافظ ہیں تو کیا ہمارے لیے اجازت ہے؟ جی جو کتاب میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے تو آپ وہ بیان کر سکتے ہیں، نقل کر سکتے ہیں، کو آپ کے لیے اجازت ہے، لیکن اپنی طرف سے کسی مسئلے کی تشریح نہ کریں کہ اس کا مطلب یوں ہے یوں ہے، بس جتنا مسئلہ لکھا ہوا ہے مسئلہ پڑھ کر کے سنا دیں، بس اس سے زیادہ اپنی طرف سے کچھ نہ کریں، تو آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ مومن مجاہد ہمارا بیٹا محمد حسان آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اس کے لیے دعا فرمائے۔ جی علیہ وعلیکم السلام، اللہ آپ کے بچے کو نیک عالم بعمل بنائے، دیندار بنائے، ماں باپ کا اطاعت گزار بنائے، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ شکریہ ایم ایس حسین۔ بلال خان بارک اللہ فی فقہ کا و اجتہادی کا، جی بہت بہت شکریہ، آمین ویاکم، آپ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ، آپ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، بس ایسے ہی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے۔ عبد الرحمن السلام علیکم، عورتوں کا جاب کرنا کیسا ہے؟ کیا ان کے ایئرنگس کو گھر کے کام لگایا جا سکتا ہے؟ لڑکیوں کا جاب کرنے کی کس سچویشن میں جائز ہے؟ جی میں نے ابھی حال ہی میں تقریباً 2 سے 3 ویڈیو میری اپلوڈ ہیں اس سلسلے میں کہ لڑکیوں کا جاب کرنا کیسا ہے، تو برائے کرم آپ وہاں دیکھ لیجیے گا، وہاں آپ کو انشاءاللہ ساری تفصیل مل جائے گی اور شرائط بھی مل جائیں گی کہ کس شکل میں اجازت ہے۔ ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، آپ چینل میں جائیے، آپ کو انشاءاللہ نئی اپڈیٹس میں آپ کو مل جائے گی۔ ایم ایس حسین مفتی صاحب دعا کر دیں میرے لیے، اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ آپ کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے، اللہ آپ کو حلال روزی عطا فرمائے، روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، ہمارے جو بھی ناظرین جو بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے، آفات و بلیات سے، مصیبتوں سے، دکھ درد سے، ہر قسم کے مصیبتوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔ میں بیدار کروں گا، کہہ رہے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ پرچھائی نہیں تھی؟ بھئی ایسا تو نہیں ہے، یہ اگرچہ مختلف ہی مسئلہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی تھی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں تھی۔ صحیح بات، راجح قول جو جمہور امت کے نزدیک ہے، اکثر علماء جس کے اوپر متفق ہیں، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، اور آپ کا سایہ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لوگ اس کو عیب شمار کرتے ہیں، تو یہ بھئی یہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو کمال انسان ہونے کی دلیل ہے، تو آپ کا سایہ تھا۔ بعض روایتیں ایسی ہیں فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اگر کوئی مانگے گا تو میں بعد میں روایتوں سے حدیث سے ثابت کر دوں گا۔ روایتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر گھر میں تشریف لائے تو آپ کا سایہ پڑ رہا تھا، تو سایہ تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں ہے، تو وہ بھی جھوٹ ہے، لوگوں نے ہم کو فوٹو بھیجے ہیں وہاں سے جن میں سایہ اس کا برابر دکھ رہا ہے، تو کسی شاعر نے بھی اپنے نعتوں کے اندر استعمال کیا ہے کہ سایہ نہیں ہے آج بھی گنبد خضرا کا، اس طرح کے الفاظ ہیں، تو بھائی گنبد خضرا کا بھی سایہ ہے، آپ وہاں جا کر کے خود دیکھ سکتے ہیں دوپہر میں، ٹھیک ہے، جب سورج ڈھلے گا تب، اور حضور کا بھی سایہ تھا، احادیث اس کے اوپر دلیلیں ملتی ہیں، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، نقص کی بات نہیں ہے یہ۔ رہنمائی امت میوچول فنڈ میں پیسہ لگانا کیسے؟ دیکھیں میوچول فنڈ میں آپ دیکھیں میوچول فنڈ کے اندر بہت ساری کیٹیگری ہیں، بہت ساری ہیں، تو آپ جس خاص اس کے اندر لگا رہے ہیں، اگر وہ حلال کاروبار ہے، حلال ان لوگوں کی آمدنی ہے، نفع نقصان دونوں میں شرکت ہے، اور وہ آپ کا جو نفع ہے آپ کے فیصد کے اعتبار سے آپ کو دیتے ہیں، حساب لگا کر کے، ایسے نہیں کہ بس اندازے سے دے دیا، ایسا نہیں ہے، تو اگر جو شرکت کی جو شرطیں علماء نے بیان کی ہیں، تو اگر وہ پائی جا رہی ہیں تو میوچول فنڈ میں بھی آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کے ٹرم اینڈ کنڈیشن پڑھ لیجئے کہ ٹرم اینڈ کنڈیشن کیا ہیں، یا تو پھر یہ ہے کہ آپ مجھے بھیجیے، چونکہ میرا اب تک تو واسطہ نہیں پڑا ہے، میں اس طرح کے جھنجھٹوں میں پڑتا بھی نہیں ہوں، تو یا تو یہ ہے کہ ان کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، رول ریگولیشن ہے، وہ آپ مجھے بھیجیے، ہم پڑھیں گے، یا تو آپ خود تحقیق کر لیجیے بھائی ان کے ٹرم اینڈ کنڈیشن کیا ہے، تو اگر وہ شرعی اصولوں اور ضابطوں کے مطابق ہیں تو میوچول فنڈ میں آپ لگا سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے، کہیں بھی شک ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیجئے، کوئی دوسرا حلال ذریعہ اختیار کیجئے گا۔ ایم ایس حسین، انٹرسٹ کا پیسہ ویسے تو غریبوں کا بنا ثواب دینا چاہیے، لیکن کوئی اسے ٹوائلٹ بنانے میں یا گورنمنٹ کو فائن دینے میں یوز کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں گورنمنٹ کا جو فائن ایسا ہے جو ناجائز آپ کے اوپر لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لگانا نہیں چاہیے تھا لیکن زبردستی آپ کے اوپر لگایا گیا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے لگایا گیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پیسہ گورنمنٹ کے پاس ہی جائے گا، بیچ میں پولیس والے خود نہیں کھائیں گے اس کو، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا ہے گورنمنٹ کے پاس ہی جائے گا، اور ناجائز آپ کے اوپر لگایا گیا ہے تو دیا جا سکتا ہے، نہیں تو نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی وہ ٹوائلٹ وغیرہ میں لگایا جا سکتا ہے، غریبوں کو دے دینا چاہیے بلا نیت ثواب۔ بلال خان، تقبل اللہ هذا المجلس تقبلا، جی بہت بہت شکریہ، اللہ قبول فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔
جی چلیے، ہمارا پروگرام ہو گیا ہے. میں نے اکثر حضرات کے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں. اگر کسی بھائی کے سوال کا جواب نہیں دے پایا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں. وہ یا تو لیٹسٹ ویڈیو جو ہمارے اپلوڈ ہوتی ہے اس کے کمنٹ میں کر دیجئے، چونکہ وہ کمنٹ جلدی آ جاتا ہے، اس کا رپلائی دینے میں آسانی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے جمعرات کے دن جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے، میں پھر سے عرض کر دوں، ہمارا یوٹیوب چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، جس پہ ہماری شارٹس ویڈیو اقوال زرعی اپلوڈ کی جاتی ہیں. اور جمعرات کے دن لائیو سوال جواب پروگرام ہوتا ہے. ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے. ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ پھر جمعرات کے پروگرام میں جواب دے دوں گا، یا تو پھر اگلا اتوار کا جو پروگرام ہوگا اس میں آپ کو جواب دے دوں گا. یہ آخری سوال ہے. کیا کہہ رہے ہیں، میرا بھائی اسکول چلاتا ہے اور بہت بچے ایسے ہیں جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے ہیں، تو ان بچوں کا آدھار کارڈ لے کر آن لائن کرتے جسے سرکار پیسہ دیتی، تو کیا روپے جائز ہے؟ جی نہیں، جائز نہیں ہے. سرکار پیسہ دیتی ہے بچوں کے لیے، تو جب بچے نہیں آ رہے ہیں اگر آپ ان کے نام سے لیتے ہیں تو پھر یہ فراڈ ہو جائے گا، یہ دھوکہ ہو جائے گا. اور دھوکہ دینے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، بلکہ منافق کی علامت بیان کی گئی ہے کہ منافق بندہ دھوکہ دیتا ہے. تو یہ دھوکے کی شکل ہے. جو آتے ہیں، جتنے آتے ہیں آپ ان کے نام سے لے سکتے ہیں، لیکن جو نہیں آتا اس کا بھی اگر لیں گے تو یہ دھوکہ ہو جائے گا، جو کہ جائز نہیں ہے. ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں جیسے الیکٹرک بل کا فائن، کیا کہہ رہے ہیں، ہولڈنگ ٹیسٹ کا فائن وغیرہ. جی نہیں، ان میں آپ نہیں دے سکتے، چونکہ بجلی کا فائن آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ کے اوپر لگا ہے. ایسے ہی ٹیکس وغیرہ آپ نے نہیں بھرا ہے تو یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ کے اوپر لگا ہے، یہ جبرن نہیں ہے. آپ کو وقت پہ بھرنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں بھرا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر فائن لگا ہے، تو ان میں آپ نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ غلطی آپ کی ہے، جہاں غلطی آپ کی نہیں ہوگی پھر وہاں دیا جا سکتا ہے. تو چلیے 1 گھنٹہ 10 منٹ کے ہمارے یہ پروگرام ہو گیا ہے. جی مفتی کیا یہ ہارون بھائی ہیں، والد صاحب بھی ٹھیک ہیں؟ جی اللہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت کو اچھا رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے. بس چلیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اتوار کے دن یا پھر جمعرات کے دن. تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم. سب ایک دوسرے کے حق میں دعائے خیر کرتے رہیں. اللہ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ایسے ہی ہنستا کھیلتا رکھے، اور شریعت کے مطابق ہماری زندگیوں کو گزارنے کی، سنتوں کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. چلیے بس سب سے کسی نے کہا تھا نصیحت کر دیجیے، تو بھائی نصیحت بس یہی ہے کہ اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق چلیں اور اپنے اخلاق کے اندر بلندی پیدا کریں، ملن ساری خوش مزاجی، اور اپنے اندر اخلاق ایسا پیدا کریں کہ غیر دیکھ کر کے آپ سے قریب ہونے کی کوشش کریں اور اسلام کو سیکھنے کی کوشش کریں. اپنے اندر ایسے اخلاق پیدا کیجیے، انشاءاللہ اسلام بھی پھیلے گا، مسلمان بھی پھیلیں گے، لوگوں میں پھیلی غلط فہمیاں بھی ختم ہوگی انشاءاللہ. تو چلیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.